اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے کے ٹی این کے سارے ہی دوستوں کو جو دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، وہ بھی K21 کے جتنے ہمارے دوست ہیں جو اس نشریات کو دیکھ رہے ہیں، ان سب کو بہت بہت مبارک 13واں روزہ۔ ہم 13ویں سحری میں ہیں اور انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب کریم ہمیں آگے اسی طرح صحت سے، تندرستی سے اور خوشحالی سے آگے بڑھائے گا، اور رمضان کا یہ پورا مہینہ جو برکتوں کا ہے اور جس میں بہت ساری اللہ کی رحمتیں ہیں، اس کو حاصل کرنے کا موقع دے گا۔ تو اس وقت ہم پروگرام کے آغاز میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہو شوق رد مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، پھر روح کو اذن رقص ملا، خوابیدہ جنوں بیدار ہوا، طلبوں کا تقاضا یاد رہا، نظروں کا تقاضا بھول گیا، طلبوں کا تقاضا یاد رہا، نظروں کا تقاضا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، احساس کے پردے لہرائے، ایمان کی حرارت تیز ہوئی، سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ، سر اپنا سودا بھول گیا، سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ، سر اپنا سودا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر۔ سبحان اللہ، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر۔ ناظرین، جب نعت پڑھی جاتی ہے تو آپ یقین کریں، ہم جب اس میں انوالو ہو جاتے ہیں تو دل کی بھی عجیب سی پوزیشن ہوتی ہے اور آنکھ بھی عجیب سی آنسوؤں سے بھر جاتی ہے، کیونکہ سب کچھ واقعی یاد آ جاتا ہے۔ الماس نایاب کی میں بہت شکر گزار ہوں کہ آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں اور آپ کو اتنی اچھی نعت سنائی۔ پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے، میں مفتی زید اسلم صاحب کا استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور میں استقبال کر رہی ہوں علامہ علی رضا نقوی صاحب کا کہ آپ تشریف لائے اور ہماری اس رونق کو اور رونق بخشی، کیونکہ یہاں ہماری گفتگو ہوتی ہے۔ مفتی زید اسلم رضوی صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، خیریت سے؟ الحمدللہ۔ آپ ٹھیک بڑا ہیں؟ زبردست کرتا پہن کے آپ آئے ہیں۔ بس یہ رکھا ہوا تھا، میں نے کہا کہ آج یہ بھی پہن کے جاتے ہیں۔ چلیں، اچھی بات ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ شکر ہے، دعا آپ کا ذکر ہوتا ہے اور آپ کی مجلسیں سنتے ہیں تو آج زندگی میں آپ سے ملنا بھی نصیب ہو گیا۔ بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا۔ دوستو، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے گھریلو ناچاقیاں، طلاق اور خلا کے بڑھتے ہوئے مسائل۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو آسانی سے ان کے اندر اگر کوئی مسئلے ہیں، کوئی پرابلم ہے، ہم جن سے گزرتے رہے ہیں اور گزرتے ہیں،
उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, आपसे भी बात करते हैं और अपनी बात भी करते हैं। हमारे दिमाग में कोई सवाल होते हैं तो ये हमारे काबिल क़दर मुफ्ती यहाँ जो तशरीफ़ रखते हैं उनसे पूछते हैं उस बात के बारे में जो हमारे दिमाग में अटक रही होती है या जहन सोच रहा होता है कि इस बात को मुफ्ती से पूछा जाए। क्योंकि हमारा दीन, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, हमें इस बात की इजाज़त देता है कि मालूमात करते रहें, जानते रहें। इल्म बहुत खूबसूरत चीज़ है। इस इल्म को हासिल करना ज़रूरी नहीं है कि स्कूलों में ही जाके, कॉलेज, कई से दोस्त हैं जो स्कूलों में नहीं जा सके, बचपन से कॉलेज नहीं जा सके, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह उनके पास इल्म इतना होता है, मालूमात इतनी होती है कि वो हमें आज भी बताते हैं। और इसलिए अपने एज की कैद में नहीं रहें कि हमारी उम्र इतनी हो गई, अगर हम किसी से पूछेंगे तो शर्म आएगी। नहीं, हमें तो कब्र की लहद तक हासिल करना चाहिए, जानना चाहिए इल्म को। हमारे जहन में अगर कोई सवाल है, हो सकता है माँ बाप ने टाइम नहीं दिया, हो सकता है रिश्तेदारों से नहीं मालूम होती, तो आज इतना प्यारा मौका है कि चैनलों पे माशाल्लाह माशाल्लाह उलमा इकराम तशरीफ़ रखते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, मालूमात कर सकते हैं। और हमारे K21 का तो ये आसानी आपके लिए है कि हमने टेलीफ़ोन के लिए एक ऐसा बंदा बिठाया है, जब आप फ़ोन करेंगे तो वो ज़रूर आपके फ़ोन का जवाब देगा, हमसे बात करवाएगा। लेकिन ये टेलीफ़ोन कॉल आप हमें 2 बजे से कीजिएगा 2 से 3 बजे का टाइम है। उसमें चूँकि मैंने नोट किया आप लोग ज़रा देर से उठते हैं, 1 बजे हमें इतने फ़ोन आते नहीं, देर से आते थे। लोगों की शिकायत ख़त्म करने के लिए हमने 2 बजे से ये टाइम दे दिया कि 2 से पौने 3 बजे तक आप जब फ़ोन करेंगे तो हम ज़रूर बात करेंगे। अब आते हैं कि हम अपने मौजू पे कि पाकिस्तानी माशरे में तलाक़ के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1970 में तलाक़ की शरह जो थी पाकिस्तान में वो 13% थी, यानी 100 में से 13 शादियाँ जो थी वो नाकाम हो जाती थी। और हालिया एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तलाक़ की शरह जो है वो 35% तक पहुँच गई है, यानी 100 में से 35 शादियाँ जो है वो नाकाम हो जाती हैं। ये देखा जाए बड़ा तशवीशनाक है, बहुत ही तकलीफ़ दह भी है। निकाह इसलिए नहीं किया जाता कि जब चाहें आप उसको ख़त्म कर दें। शरीयत की निगाह में भी ये एक अहम मामला है और निकाह को महज एक अक़्द या मामला ही नहीं रखा गया, बल्कि इसको अंबिया की जो सुन्नत है वो करार दिया गया कि इबादत का दर्जा है ये। दूसरी तरफ बाज़ वक्त ऐसे हालात हो जाते हैं कि तलाक़ जो होती है वो जब मजबूरी होती है तो होती है, लेकिन आजकल जो हमारे बच्चे और बच्चियाँ हैं तलाक़ को बहुत आसान ले रहे हैं। थोड़ी सी बात हो गई, सास नहीं अच्छी लगी तो तलाक़ ले ली, शौहर से खामखाई बदज़बानियाँ की, लड़ाइयाँ की, शौहर अच्छा नहीं है तलाक़। इनको ये नहीं पता कि तलाक़ जो है वो अल्लाह रब्बे करीम को बहुत नापसंद है। ज़मीन हिल जाती है जब किसी बेटी की तलाक़ होती है। और आज तलाक़ नहीं, आज की बेटियों ने क्या काम शुरू किया है, अम्मी के घर चली जाती हैं, खुला का नोटिस भेज देती हैं, नहीं दे रहा खुद ही ले लूँगी। और फिर उसमें मेरी आंखों से मैंने बेटियों को देखा है बड़े अच्छे घरों में, अगर उन्हें 20-25 तोला सोना मिला, अच्छे कपड़े मिले, पहले तो वो पैक करके सोना और कपड़े माँ के घर पहुँचा देती हैं, फिर वहाँ से नोटिस आता है जी वो खुला दे दो। इतना आसान। मैंने अपनी आंखों से ऐसी अच्छी अच्छी फैमिलियों को देखा है कि दिल लरस गया कि बेटियां हमारे सामने शादी हुई आई और उन ससुराल वालों ने उनकी बेइंतहा कदर भी की, लेकिन पता नहीं उनका मिजाज क्या अच्छा नहीं लगा। माँ के घर गई, माँ ने भी हेल्प कर दी, सामान भी उठा के सारा ले गई जो था पहले से, फिर उसके बाद खुला कर ली। खुदा के लिए इस चीज़ को सोचें, ये दीन मजाक नहीं है, इतना प्यारा दीन है और इतनी आज़ादी के साथ हमें हर चीज़ मुहैया है। तो आप तलाक़ जो है उसको लाइट मत लें। आज मैं अपने दोनों उलमा से यही सवाल करूँगी कि आप हमें मुख्तसरन सबसे पहले तो ये बताएं कि तलाक़ का जो अमल है वो कितना नापसंदीदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कि तलाक़ जो है ये अल्लाह तबारक व तआला को नापसंद है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब कोई औरत या कोई बंदा तलाक़ देने का सोचे या तलाक़ देता है तो फरमाया उन पर अल्लाह की लानत होती है, उन पर अल्लाह का गज़ब होता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में, अहादीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहकामात दिए हैं वो ये दिए हैं कि रिश्तों को जोड़ने के अहकामात आए हैं, रिश्तों को तोड़ने के अहकामात नहीं आए। और तलाक़ एक ऐसी चीज़ है कि अगर ना हक तलाक़ का मुतालबा किया जाए या तलाक़ दी जाए तो उसके बड़े असरात पड़ते हैं मुआशरे पर और इंसान की अपनी माशी ज़िंदगी पर और उसके घरेलू मामलात पर।
اب اگر کوئی بندہ اس طلاق کی طرف جاتا ہے تو وہ بندہ مالی طور پر اور معاشی طور پر، معاشرتی طور پر اور لوگوں سے تعلقات کے طور پر تمام طور پر وہ پریشان ہو جائے گا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر جائز معاملات ہیں، شرعی معاملات ہیں، تو شرعی معاملات کے ہوتے ہوئے، معقول عذر کے ہوتے ہوئے اگر یہ رشتہ نہیں چل سکتا تو پھر بعد کی بات ہے۔ لیکن قرآن نے پوری ایک صورت موجود ہے قرآن کریم کے اندر، سورۃ النساء، اس کے اندر عورتوں کے مسائل، عورتوں کے حقوق، عورتوں کے معاملات بیان کیے گئے ہیں، اور قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ آپ حتی الامکان رشتے کو نبھانے کی کوشش کریں۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ قرآن کہتا ہے کہ مردوں کو حاکم بنایا عورتوں پر اس لیے کہ وہ ان کے اخراجات وغیرہ برداشت کرتے ہیں۔ پھر قرآن نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کی کوئی نچاکی ہو جاتی ہے، بات نہیں بنتی، ہمارے ہاں تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی، کوئی چھوٹا سا عذر ہوتا ہے اور اس معمولی سے جھگڑے کی بنا پر بات چلی جاتی ہے طلاقوں تک، اور جبکہ قرآن کریم نے بڑے احسن انداز کے اندر اس بات کو بڑا واضح کیا ہے کہ اگر نچاکی ہو جاتی ہے، لڑائی اختلافات ہو جاتے ہیں، تو قرآن نے یہ کہا ہے کہ فَعِظُوهُنَّ، قرآن نے اس کو 4 چیزیں بیان کی، ترتیب دیکھیے قرآن کی۔ اگر میاں بیوی کے آپس میں نہیں بن رہی، نچاکی کی طرف بات جا رہی ہے، تو قرآن کہتا ہے فَعِظُوهُنَّ، نمبر 1 آپ اس کو نصیحت کرو، آپ اس کو پیار سے سمجھاؤ، مسئلے کو کلیئر کرنے کی کوشش کرو۔ اچھا اس سے نہیں ہوتا پھر کیا ہے؟ وَهْجُرُوهُنَّ، پھر دوسری منزل بیان کی جا رہی ہے۔ پہلے تو اہل اسلام، اہل ایمان کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ جب واضح نصیحت اور پیار محبت سے افہام و تفہیم سے بیٹھ کر بات کی جاتی ہے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ دوسری جو بات بیان کی ہے نا، وَهْجُرُوهُنَّ، میاں بیوی کے درمیان نچا کیا تو تھوڑا سا دوری اختیار کر لیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا کہ وَضْرِبُوهُنَّ، اب لوگوں نے اس بات کو یہ لے لیا کہ جی قرآن کہتا ہے مارو ان کو، مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَضْرِبُوهُنَّ جو بات کی جا رہی ہے نا، ان کو مارو، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو ہلکا سا تھپکی کی صورت میں اس کو تھوڑا سا ڈراؤ، اگر سامنے والی نہیں سمجھتی تو۔ پھر انشاءاللہ مزید اس کو آگے چلائیں گے۔ جی علامہ صاحب، آپ سے میں ایک سوال کروں گی کہ نکاح کرو طلاق نہ دو، اس لیے کہ طلاق سے عرش بری لرز اٹھتا ہے، آپ کیا فرماتے ہو؟ نہیں، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ طلاق ہوتی کیوں ہے۔ بالکل سب سے اہم چیز یہ، طلاق کی ایک اصل وجہ کیا ہے۔ اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، ایک شخص آپ کے چینل میں جاب کرنے آیا، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو جاب کے لیے رکھ لیا، آپ نے اس کو بتایا نہیں اس نے کرنا کیا ہے، اس کی ڈیوٹی کیا ہے، اس کو کیا کام کرنا ہے، کس جگہ رہنا ہے، کس جگہ نہیں رہنا، آپ نے بس اس کو رکھ لیا۔ اب وہ آنے کے بعد کیا کرے گا، کبھی وہ اس کمرے میں، کبھی اس کمرے میں، کبھی وہاں جائے گا، کبھی ادھر بیٹھے گا، آپ پریشان ہو جائے، ہم نے کس کو رکھ لیا تو بیٹھ ہی نہیں رہا۔ وجہ کیا تھی، آپ نے اس کو رکھتے وقت آپ نے اس کو اس کی ذمہ داریاں نہیں بتائیں۔ اچھا، ذمہ داریاں اس کو پتا ذمہ داریاں ہوتی نہیں بتانا کہ بھائی میرے پاس یہ میری ذمہ داری ہے اور اس کے بدلے میں مجھے یہ ملے گا۔ اب ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ شادی میں ہمارے یہاں نہ لڑکے کو ذمہ داری بتائی جاتی ہے، صحیح ہے، نہ لڑکی کو بتائی جاتی ہے۔ صحیح ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہیں شادی سے یہ فائدہ ہوگا، سونا مل جائے گا، نہیں سونا ملے گا، کپڑے، آرام گھر، ملے گا، اور آپ جہاں جا کھانا رہے ہیں۔ بنانا تم پر واجب نہیں ہے، تمہیں یہ واجب نہیں ہے، وہ واجب نہیں اچھا، ہے، یہ نہیں پہلے کرنا۔ سے یہ ہاں جی، پہلے briefing بریف جس کیا بچے جاتا ہے کو اس کو، یہ تو کام تم نے نہیں کرنے۔ اچھا، اگر پہلے سے اس کو بتایا جائے کہ بھائی آپ کی یہ فرائض ہیں، آپ نے یہ انجام دینے ہیں، شرعی طور پر بھی اور معاشرتی طور پر بھی۔ بھائی جو عورت مثال پہ اپنی بیٹی کی شادی کر رہی ہے، کیا آیا اس نے اپنی زندگی میں سارے معاملات گھر میں اپنے کیے تھے؟ نہیں کیے تھے۔ جب خود کیے تھے اور آج اپنی بیٹی کی باری ہے تو پھر یہ کیوں منع کر رہی ہے؟ تو مولانا صاحب یہ تو دین سے دوری بھی ہوئی اور صبر کی کمی بھی ہوئی۔ یہ سب سے کمی ہے اخلاقیات کی، اخلاقی اقدار کی کمی ہے۔ جب آپ کے اندر اخلاقی اقدار ہوتے ہی نہیں ہیں تو آپ کو سامنے والے کی چھوٹی سی بات بھی بہت بری لگتی ہے۔ تو کیا اس میں بے جوڑ شادی ہے؟ بے جوڑ نہیں ہے، پھر دین کا سمجھ کا نہ ہونا۔ میں نے ابھی آپ کو وہی مثال دی نا کہ اگر آپ کس کو اپائنٹ صبر بھی کرتے نہیں ہے، ہیں، دین کا آپ نہ کس کو اپائنٹ جاننا۔ کرتے ہیں اور آپ اس کو بتاتے ہیں اس کا کام کیا ہے۔ اسی طرح آپ نے لڑکے یا لڑکی کی شادی کر دی، آپ نے اس کو بتایا ہی نہیں تم پہ معاشی طور پہ، معاشرتی طور پہ تم پہ کیا ذمہ داریاں لڑکے لڑکی کو، نہ آپ نے بتایا کہ دین تم پہ کیا ذمہ داریاں ڈال رہے۔ صحیح ہے، جب آپ نے بتایا ہی نہیں، وہ اپنے راستے چلنا شروع اور وہ اپنے راستے چلنا شروع۔ اس میں بہت ساری چیز جو علامہ صاحب نظر آتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ کئی دفعہ لڑکے جو ہیں وہ دوسری شادی کے قدغن میں لگ جاتے ہیں،
وہاں یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کی غلطی نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں دونوں ہی فریق جو ہیں کسی نہ کسی طرح شریک ہوتے ہیں. یا تو لڑکی جو ہوتی ہے وہ بڑے خواب رومانٹک دیکھ کے آئی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا جو آج کل فون ہے نا وہ بڑے خواب دکھاتا ہے لڑکیوں کو. لڑکیاں سوچتی ہیں یہ جب ٹی وی میں نظر آ رہی ہے یا فون میں جو نظر آ رہا ہے یہ زندگی ہوگی، جا کے پھول کھلے ہوں گے، گانے بج رہے ہوں گے، ہلکی ہلکی برسات ہو رہی ہوگی، نہ وہاں ساس ہوگی، نہ کوئی نند ہوگی، نہ جٹھانی ہوگی. وہ جو ایک تصور تھا پہلے جب شادی ہوتی تھی تو انہیں ماں باپ سمجھا کے بھیجتے تھے کہ بیٹا آپ نے جہاں جانا ہے ساس کی بھی خدمت کرنی ہے، اپنی نندوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اگر دیور ہے تو ان کے لیے بھی کرنا ہے، اپنے سسر کے لیے بھی کرنا ہے. وہ چیز اب ہے نہیں، سمجھانے والا شاید کوئی نہیں رہا. اور پھر بہت سارے ہمارے جو پلیز ہیں، چونکہ میرا ڈراموں سے تعلق ہے تو میں اس چیز کو خود ہی کہتی ہوں کہ ہمارے بہت سارے جو ڈرامے ہیں وہ بھی بڑی اچھی ٹریننگ کرواتے ہیں کہ کس طرح فوراً لڑائی کرو اور طلاق مانگ لو. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. ہمارا پڑوس میں ایک ملک ہے، صحیح ہے، وہ ڈرامے بناتا ہے. اچھا، ایک وقت ہمارے ڈرامے بہت دیکھے جاتے تھے. اب ان کے جو ڈرامے ہیں اس میں ایک چیز آپ کبھی نوٹ کیجئے گا، وہاں وہ اپنے مذہبی معاملات جو ہوتے ہیں وہ الگ چیز ہے. ایک چیز وہ یہ دکھاتے ہیں کہ جب تک انسان ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتا ہے وہ پنپ رہا ہوتا ہے. جیسے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم نکلتا ہے وہ جو ہے پریشانی کی طرف چلا جاتا ہے. جب انسان جوائنٹ فیملی سے تو اس کو پھر پتا ہوتا ہے کہ میرے بچے کو بھی، گھر والوں کو بھی، چچا کا ادب کیا ہے، پھوپھی کا کیا ہے، ساس کا کیا ہے، دادی کا کیا ہے، نانی کا کیا ہے. لیکن یہ تو ہمارے بھی مشترکہ جو نظام ہے فیملی کا اس میں موجود ہے. اب نہیں ہو رہا نا، اب نہیں ہو رہا. اب تو لڑکی آتے ہی بولتی الگ فلیٹ لے لو. فلیٹ ہی اس لیے اتنے بن رہے ہیں اس میں بھی میرے خیال میں ہم عورتوں کی زیادہ غلطی ہے. علامہ صاحب اس لیے کہ عورت ہی ہے جو گھر بنا سکتی ہے. میری اپنی سوچ جو ذاتی میں نے اپنے آس پاس جو دیکھا، میں نے جب بھی دیکھا میں نے لڑکے سے زیادہ لڑکی کی غلطی دیکھی. لڑکے کی اگر غلطی ہوتی ہے تو وہ تو یہ ہوتی ہے کہ اس کا جب دل میں گھر میں دل نہیں لگ رہا ہے تو باہر کہیں لگ گیا ہوتا ہے، یا یہ کہ وہ عورت کو وہ حقوق نہیں دے رہا ہوتا ہے جو اس کے ہیں. اس چیزوں میں 2-3 باتیں ایسی ہیں جس میں لڑکے کی غلطی، ورنہ 80% تو لڑکی ہی ہوتی ہے کہ جو وہ خواب دیکھ کے آئی ہے اور اس کو ایک الگ فلیٹ چاہیے. خواب دکھانے والا کون ہے؟ خواب دکھانے والا کون ہے؟ دیکھیے اس وقت معاشرے میں خواب دکھانے کے لیے ضروری نہیں ہے، ڈرامے دیکھو وہاں بھی خواب مل جاتے ہیں. آپ کا میڈیا دکھا رہا ہے. ہاں نا، آپ پڑوس کو کیوں بول رہے ہیں؟ ہمارے ملک میں اتنا اچھا کام ہو رہا ہے اور آپ پڑوس چلے گئے. مجھے لگتا ہے آپ نے ڈرامے بہت دیکھے. نہیں ہم سنے ہیں، ہم نے بہت. ہمارے پاس تو یہاں سے نکلنے کا ٹائم ہی نہیں علاوہ صاحب نہیں، وہ تو ظاہر ہے اس وقت تو آپ کی مصروفیت ہے، لیکن پھر بھی کبھی کے 12 مہینے ہماری ایسی مصروفیت ہوتی ہے نا تو ہم بھی گھر. اچھا آپ بتائیں فیملیوں میں جب آپ سنتے کسی کی طلاق، اب تو یقین کریں اب تو طلاق بھی پیچھے رہ گئی. اب تو ایک نیا خلا لے لوں گی، نوٹس بھیج دوں گی وکیل سے. کیا کرو گے تم؟ پہلے تو لڑکیاں روز قرآن کو سمجھیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے. قرآن اختلاف ہو گیا نا، دونوں طرف حکم ٹھہراؤ. حکم کیا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساتھ میں ایک کمپرومائز لڑکے کی طرف سے کوئی بڑا جس کی لڑکا سنتا ہو وہ آئے، ایک لڑکی کی طرف سے بڑا ہو وہ آئے، وہ آپس میں بات کریں، ان دونوں کے درمیان ایک راہ ہموار کریں، دوبارہ ان کی زندگی شروع ہو جائے. میرے قابل احترام علامہ صاحب اب تو وہ حکم ہے ہی نہیں، اب تو خود ہی حکم ہے، خود ہی نہیں. اب میں چھوٹی میں بتاؤں اس کی وجہ کیا ہے. دیکھیں ابھی آپ جب شادی کی بات ہوتی ہے نا، ہر کوئی کھڑا ہوتا ہے میں لڑکے کا ماموں ہوں، میں لڑکے کا چچا ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں. ہر شخص کہتے آپ نے مجھے نہیں پوچھا نکاح کے ٹائم، مجھے گواہ نہیں بنایا. اچھا ابھی تو ہو گئے، چلے آپ ہو گئے. اچھا جب ان دونوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں تو وہ خاندان کہاں ہوتا ہے جو کل نکاح کے وقت کھڑے ہوتے ہیں؟ ہمیں نہیں پوچھا تو ہماری بے عزتی ہے. بھائی ابھی آپ کے خاندان کا گھر ٹوٹا ہے، ابھی تو آپ آگے آئیے نا. تو آپ یہ نہیں سمجھتے بات کہ ہم جو مسلمان ہیں اب صرف نام کے رہ گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے دین کیا کیا بول رہا ہے. ہمارے دین میں جو چلے گئے 1400 سال پہلے جو ہمیں نشانیاں دی گئیں، جو ہمیں تربیت دی گئی، اور وہ لوگ اس چیزوں پہ عمل کر کے کیا تھا وہ ہمیں تو بتانا ہی تھا نا. جو بھی چیز تھی اچھائی برائی جو پرانے لوگوں کی بتائی جاتی ہے ہمارے نبیوں کے زمانے کی، تو وہ کیا تھا؟ وہ تو ہمیں ایک راہ بتاتے تھے. کیا کہتے ہیں علامہ صاحب؟ دیکھیے میں شروع میں تو آپ کو یہ چیزیں بتاتا ہوں کہ سب سے پہلی خرابی ہمارے معاشرے کے اندر جو طلاق کے رجحانات کی زیادہ بڑھ رہی ہے نا، شرح بڑھ گئی ہے. اب آپ جس طرح کہ آپ نے بتایا بہت بڑھ گئی ہے، اور یہ جو لکھا ہے میں تو اس سے بھی زیادہ دیکھ رہی ہوں. بالکل اس سے بھی کئی کیونکہ گنا اب زیادہ مذاق بن گیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. خلا جو آ گئی نا
اس نے تو ایسی آسان کر دی, سروس ہی آسان ہو گئی بالکل, کوئی پرابلم ہی نہیں. پہلے تو لڑکی رو رہی ہوتی تھی, ہائے طلاق نہیں دے رہا, الگ نہیں. اب تو لڑکی کو پتا ہے وکیل کر لو, وہاں کورٹ میں جاؤ, خلا کا کیس کر دو, خود اپنا. میں خدا کی قسم جو میں نے انٹرو میں بتا رہی تھی وہ میرے آنکھوں دیکھا واقعہ ہے کہ ایک گھر میں 3 طلاقیں میرے سامنے ہوئی ہیں. ایک بہو گئی چھوڑ کے, دوسری بہو, تیسری, اور جو بہوؤں نے ایک دوسرے کو سامان وامان کراس کروایا اور پھر ان کو خداحافظ کیا اور وہاں جا کے تڑی دلوائی کہ چلو بھائی چھوڑ رہے ہو نہیں چھوڑ رہے ہو. میں اس فیملی میں اتنی انوالو تھی کہ میں وہ لڑکی کو منانے اس کے گھر گئی تو میں نے دیکھا کہ ان کی ماں ایسے بیٹھی تھی یوں کر کے, نہیں جی ہماری بیٹی نہیں جائے گی. میں نے کہا جب تم آباد ہی نہیں کرنا میں نے ان سے کہا آپ لوگ کیوں اتنا وہ کر رہے ہیں. ہم حیدرآباد گئے تھے بچی کی ماں کو اور اس کو منانے کہ ایک ہے نا کہ آپ کوشش کیجئے, جو بھائی نے علامہ صاحب نے فرمایا کہ آپ جو ہے جا کے کوشش. وہ تو ایسے تیار بیٹھے تھے چھری چاقو لیے ہوئے کہ نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیٹی کو آباد کرنے کے لیے سب سے پہلا فرض تو اس کے ماں باپ کا ہے بالکل, کہ وہ اس کو یہ نہ, پہلے والا بالکل صحیح تھا. پہلے کہتے تھے نا تو جا رہی ہے بیٹا اب تیرا جنازہ آئے گا, آج مذاق اڑاتے ہیں اس بات کا, ٹھیک ہے, لیکن وہ جنازے کا مطلب یہ تھا کہ بیٹا تو نے وہیں زندگی گزارنی ہے پوری, جب تمہیں خاتمہ ہو تو وہیں سے. یہ تھوڑی تھا کہ وہاں سے کوئی تجھے دودھ دے دے گا یا آگ لگا دے گا تو پھر تو واپس آئے گی, یہ نہیں تھا. یہی مقصد تھا کہ آپ نے گزارا کرنا ہے. اور گزارا کرنے کے لیے جب بچی کو ایک نیا ماحول ملتا ہے, جو میری سوچ ہے کہ جو اس کو ویلکم کر رہے ہیں ان کو بھی اپنا دل نرم رکھنا چاہیے کہ ایک بچی جو 20 سال 25 سال 18 سال ایک ماں باپ کے لاڈ و پیار میں پل کے آئی ہے اور آپ کو خریدا نہیں آپ نے, آپ اس کو لائے ہو عزت سے احترام سے. جو ساس اس کے لیے اپنی چپلیں گھسیٹ کے کہتی ہے میری چپلیں گھس گئی, وہی پھر اس کے اوپر ظلم شروع کر دیتی. تو یہ ہمارے بڑوں کا بھی تو ہے نا تھوڑا. بالکل. میں دیکھیں بنیادی طور پر ایک بات ہے کہ ہمارے اندر ہم آہنگی نہیں ہے, ذہنی ہم آہنگی, اور اس کے علاوہ عدم برداشت, صبر و تحمل نہیں ہے. اور سب سے پہلی غلطی ہم بنیاد میں ہی کر جاتے ہیں کہ جب رشتے لگاتے ہیں نا, تو رشتے لگاتے وقت نہ تو ہم اپنی ذہنی ہم آہنگی کو دیکھتے ہیں اور نہ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آیا کہ وہ لوگ ہمارے مزاج کے ہیں بھی صحیح کہ نہیں. اور جب شادیاں ہو جاتی ہیں جلد بازی میں تو پھر کیا ہوتا ہے, تربیت کا فقدان ہے. لیکن شریعت نے ہمیں ہر پہلو دکھایا ہے, شریعت نے ہر چیز بتائی ہے, قرآن حدیث نے ہر چیز بتائی ہے. قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ آپ کی بیٹی کسی اور کے گھر میں جا رہی ہے تو وہ سامنے والی اس کی ساس نہیں ہے, وہ اس کا سسر نہیں ہے. ہمیں اسلام نے یہ بتایا کہ بیٹا وہ آپ کی والدہ ہیں, وہ ساس ماں کا درجہ رکھتی ہے اور سسر باپ کا درجہ رکھتا ہے. اور اس کے ساتھ جس گھر میں وہ بچی جاتی ہے, بیا کے جاتی ہے, تو ان گھر والوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے. ہمیں اسلام نے بتایا کہ وہ جو کسی اور کی بیٹی آئی ہے یہ مت کہیں کہ وہ آپ کی بہو آئی ہے, بلکہ اسلام کا جو ایک تصور اور نظریہ ہے, اسلام نے یہ نظریہ دیا ہے کہ وہ جس کو آپ گھر کے اندر لائے ہیں وہ آپ کی بیٹی بن کر آئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ پتہ کیا کرتے ہیں, جب اپنے بچے ہوں تو ان کے لیے وہ لوگ تصور اور خیال کریں کیا ہوا بچے ہیں نا جی. علامہ صاحب جی جو میں یہ کہہ رہی تھی کہ جو لوگ آپ لوگ کے پاس آتے ہیں یہ کہہ کے کہ جی ہم نے غصے میں طلاق دے دی, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, آتے ہیں ایسے لوگ, تو کیا ان کو آپ نہیں بتاتے کہ طلاق تو ہوتی ہے غصے میں, پیار میں طلاق ہو سکتی ہے. بالکل. دیکھیں یہی مسائل میری زندگی کا ایک تجربہ ہے. ابھی اس سال کے اندر اتنے زیادہ یہ مسائل آئے ہیں طلاق کے حوالے سے. اچھا پھر وہ طلاق دینے کے بعد, حالانکہ شریعت نے طلاق کے بھی اقسام اور طریقے بتائے ہیں, تو طلاق دے کر پھر وہ آتے کہتے ہیں جی بیچ میں سے کوئی راستہ نکالیں, بیچ کا راستہ نکالیں. آپ کے پاس کوئی ایسا سپلیمنٹری کاغذ ہے؟ ہم نے بڑا ان کو سخت الفاظ میں کہتے ہیں. آپ غصہ کرتے ہو؟ اس معاملے میں تو کرنا چاہیے, جب شریعت کے خلاف کوئی بندہ آ رہا ہے, شریعت کے معاملہ ہوگا ان لوگوں کو جو آپ کے پاس اس طرح بات میں ان کو کہتا ہوں کہ کبھی آپ کی زندگی میں ایسا ہوا جو طلاق لینے آئے یا طلاق کا تو اس کا کوئی ایسا فیصلہ ہوا جس سے آپ کو خوشی ہوئی ہے؟ نہیں, میں اس معاملے میں کوشش یہ کرتا ہوں, میرے پاس چونکہ افتاب بھی ہے, میں مفتی بھی ہوں, لوگ آتے ہیں مسائل پوچھنے کے لیے. تو اسی لیے آپ حافظ قرآن بھی ہو ماشاءاللہ, مفتی بھی ہو, بہت سارے اعزاز ہیں آپ کے پاس. بالکل. اب بھی ہم جا رہے ہیں ایک بریک پہ, کیونکہ کان میں جب کوئی بول رہا ہوتا ہے نا چلے بریک پہ, تو میرا فوراً دل چاہتا ہے کہ چلو بریک پہ. خوشی ہوتی ہے کہ بریک ہے, اللہ کرے یہ بریک ہمارے لیے خوش آئند ہو اور آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں. لیکن پھر بھی بہت ساری جگہ پہ پروگرام آ رہے ہیں, اگر آپ وہاں چلے جاؤ گے تو ہمیں کوئی شکایت نہیں. ہم جا رہے ہیں بریک پہ.
जनाब, हम वापस आ गए हैं। आप प्रोग्राम देख रहे हो अनवार रमज़ान ज़ेबा शहनाज के साथ। K21 का स्क्रीन है, हम आपके साथ हैं। रमज़ान का ये प्यारा महीना, सहरी की ये खूबसूरत रातें, हम चाहते हैं कि हम जो बातें करें वो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में काम आए। आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो है तलाक़, जुदा होना, जो सबसे बुरा अमल है मुसलमानों के लिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को सबसे ज़्यादा जो बुरा अमल लगता है वो तलाक़ का अमल है। तलाक़ जब होती है तो कहते हैं अर्श लरज़ उठता है। और आज का दौर जो है वो इतना ख़तरनाक हो गया है कि हमारे बच्चे और बच्चियों ने तलाक़ को एक मजाक बनाया है। मैं शुरू में भी यही बात कर रही थी, एक तो हमारे बच्चों में सब्र नहीं है, एक तो घरों में लड़ाई झगड़े हैं, और मैं बड़ी शर्मिंदगी से कहूँगी कि इसमें नुमाया किरदार हम औरतों का है। क्योंकि एक मर्द जब काम पे जाता है वो सारा दिन रिस्क की तलाश में बाहर गया है, जब वो आता है तो या तो माँ पंखा लेके बैठी होती है, इधर आवे बात सुन मेरी, वो बताती है कि सुबह से तेरी बीवी ने क्या किया। आगे से बहन कहती है भैया ये यूं यूं कह रही थी, चल भाई दो हो गए। अब वो अंदर गए तो जो बेचारी जिसके लिए कहा गया वो बेचारी भी बेचारी नहीं है, वो कह रही है देखो बात सुनो, तुमने जो किया ना अब तुम्हारी अम्मा को भी बता दूंगी। तो उसकी दिल से ना माँ की इज्जत रही ना वो नंद की इज्जत रही। उसने तो इतनी बड़ी धमकी दी, वो जो बेचारा सारा दिन अजीब अजीब लोगों से टकरा के किस तरह करके रिस्क हलाल कमा के घर आया है, बजाय उसको ये सोचा जाए कि भाई पानी पियो बैठो, ये ना कहा जाए कि अभी आया आते ही हमले, ड्रोन के हमले शुरू हो जाते हैं उस पर। वो आदमी क्या करेगा? वो यही होगा, बीवी से लड़ेगा या हाथ उठा लेगा अगर उसमें जज्बा बहुत बड़ा मर्दानगी का है, वो अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए तप्पड़। और औरत का ये प्रॉब्लम है कि वो ज़बान दराजी करती है। जो मैंने अपनी ज़िंदगी में जो लोगों को देखा अपनी आंखों से, मैं ना ड्रामों से बोलती हूँ ना कुछ, मैं जो आप लोगों से बात करती हूँ मैं कहती हूँ, मैं ज़ेबा शहनाज खुदा को सामने गवाह बना के कहती हूँ कि ये वो बातें मैं करती हूँ जो मैंने देखी, मेरे तजुर्बे हैं। सबसे बड़ी खराबी, मैं जब अलामा से पूछ रही थी ना, तो सबसे बड़ी खराबी हम औरतों की है ज़बान दराजी। अगर एक आदमी गुस्से में, आप चुप हो जाओ, आप चुप हो जाओगी ना, अगर वो आपसे 1 महीना भी बात नहीं करे और आपको कुछ नहीं कहे तो कोई बात नहीं, आप तो आबाद हो उसके घर में। उसने आपको अपनी इज्जत बनाया है, धूमधाम से दुनिया के सामने लाया है, अल्लाह से कहा है कि मैं इसको संभालूंगा, आपका खर्चा पूरा कर रहा है, सब बात नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, नाराज ज़बान दराजी ना करें। जब ज़बान दराजी होती है तो पूरा घर जो है उसमें आग लग जाती है। क्योंकि एक मर्द सबसे ज़्यादा जो गुस्सा करता है वो ज़बान दराजी पे। आप 4-4 जवाब देती हैं, आपका एक बोला आप 4-4, आप में सब्र नहीं है और आप समझती हैं मैं भी कोई पता नहीं बहुत बड़े तुरम खान की बेटी हूँ, इनको बता दूंगी सबको, आप तो पूरे ख़ानदान को लथाड़ती हो। अलामा साहब आप क्या कहते हैं? मैंने ये अपनी आंखों से देखा है कि औरत ये ज़बान दराजी जो करती है उस पर मुझे प्लीज़ बताएं कि इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने जो अपने तजर्बात बताए हैं, मुशाहिदात बताए हैं, मैं इनसे इत्तिफाक करता हूँ। क्योंकि हमारे पास जितने भी बेचारे गम लेकर आते हैं तो उनका सबसे बड़ा गम ये होता है कि हज़रत क्या करें, कि वही बात जो आपने अभी पूरा किस्सा बताया है, इसी तरह के हम ये भी करते हैं वो भी करते हैं जी। बीवी माँ को गालियाँ देना, सास को सास ना समझना, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उस घर में उसने रहना नहीं है। उसकी सबसे पहली शर्त ये होगी नहीं भाई इधर तो दिल नहीं लगता, इधर मैं नौकरानी बन के थोड़ी आई हूँ, मेरे लिए तो अलग से घर बनाया जाए। तो ये जो ज़ुबान है ना जी, खामोशी में निजात है। आप जितना ज़बान दराजी करके बोलेंगे उतना ही फंसते जाएंगे। और इसमें सबसे बड़ी हुजूर ने फरमाया ना कि जो बंदा खामोश हुआ मनसामता नजा, और जो खामोश हो गया ना वो निजात पा गया। अच्छा, इसमें अब आप पर कोई जुल्म नहीं है, बर्दाश्त का मादा अपने अंदर पैदा करें। अगर वो सामने कुछ कह भी रहा है तो अल्लाह ने, इस्लाम ने उसको बड़ा दर्जा दिया है। उसको ये कहा, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अगर किसी को किसी के लिए सजदा करने की इजाजत होती तो हुक्म ये दिया जाता कि शोहर को सजदा करे। तो आखिर कोई बात है ना, यानी जो शरीयत ने मना की हर चीज़ में, सजदा जो है वो माफी ही नहीं है, लेकिन शोहर के लिए सजदा बिल्कुल। और रसूलुल्लाह की एक और हदीस पाक में सरकार ने फरमाया कि शोहर जो कह देता है ना कि जी ये मेरे लिए पहाड़ उठा कर आए, तो सरकार ने फरमाया भले सबको पता है कि पहाड़ कौन उठा सकते हैं, मैं चाहिए कि वो तैयार तो हो जाए। तो ये एक ऐसी हम आहंगी नहीं है, लोगों में बर्दाश्त नहीं है। फिर उसके बाद एक हल है, हमारे यहाँ जो तलाक़ों में जल्दबाजी करते हैं ना, तो इसका एक हल है मेरे पास, इंशाल्लाह वो भी मैं बताऊंगा। मैं अलामा साहब आपसे यही सवाल करूंगी
کہ یہ جو میں نے بتایا عدم برداشت جو عورت زبان درازی کرتی ہے، یہ زبان درازی ایسی صفت ہے جو ہے وہ مرد میں ہو یہ عورت میں، دونوں کے لیے ماشاءاللہ ہم عورتوں میں زیادہ ہے. کسی بھی عنوان سے رکھنے. اگر ایک شخص جو بہت زیادہ بولنے والا ہے، زبان دراز ہے، ہاں ایسے کئی بیچارے. میں چھوٹی سی مثال، میں گھر کی مثال نہیں دے رہا، نہیں دے رہے. ایک آفس کی بات ہے. ایک شخص ہے جو اپنے باس نے کوئی بات کری، فون پر دینی جواب دے دیا، ہر بات کو کوئی جواب دیتا ہے، تو مجھے بتاؤ اس کو آفس میں برداشت کیا جاتا ہے؟ آفس میں تو نہیں برداشت کریں گے؟ آفس میں نہیں، چھوٹی سی مثال بتاؤں، آپ کو برداشت کریں گے؟ نہیں کریں گے نا. اس کو چند دنوں بعد اس کو آفیسر کہے گا بھائی آپ دوسری جگہ جائیے، کسی اور کو لے جو آپ کی اتنی لمبی زبان برداشت کر لے. کم سے کم ہم تو نہیں کر سکتے آپ کی بات. جب مجھے بتائیں جہاں 8 گھنٹے آپ کو رہنا ہے وہاں کوئی آپ کی زبان برداشت نہیں کر رہا، جہاں آپ پوری زندگی رہ رہی ہیں، مجھے بتائیں وہاں کون برداشت کرے گا آپ کی لمبی زبان؟ نہیں، کوئی بھی نہیں کرے گا. تو پھر آخر میں کیا ہوگا؟ پتہ نہیں کیا ہوگا، آپ بتائیں. وہ اپنے رستے، وہ اپنے رستے اور یہ اپنے رستے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عورت نہیں کرتی زبان درازی؟ آپ کے جواب سے تو لگا کہ مرد. میں آپ کو ایک بات کروں، میں نہیں فقط ایک عورت کی بات نہیں ہے، ایک انسان کی بات نہیں، یہ اللہ نہ کرے یہ بات نہیں ہے. میں آپ کو چھوٹی مثال دی نا، اگر مرد 8 گھنٹے زبان درازی کرتا ہے، 8 گھنٹے، تو اس کو کوئی برداشت نہیں کرتا. اگر عورت جو 24 گھنٹے کرے گی، مجھے پتا ہے اس کو کون برداشت کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا. لیکن مرد میں یہ بھی بڑی کمال بات ہوتی ہے، مارنا. وہ صحیح ہے؟ نہیں، وہ تو شریعت نے کبھی کہیں تو اس پہ بھی بڑی طلاقیں ہوئی ہیں اس پہ کہ وہ مارتا ہے مجھے، اور پتہ چلا ہر بات پہ چماٹ مار دیا. اب میں بتاؤں، اب دیکھیں میں اپنے فقہ جعفری کے حوالے سے آپ کو بتاؤں. 3 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر حاکم شرع کو یہ اجازت ہوتی ہے کوئی طلاق کے صیغے جاری کرتے ہیں. نمبر 1، مرد نان و نفقہ دے سکتا ہے اور نہیں دے رہا، ٹھیک ہے، وہاں حاکم شرع کو اجازت ہے کہ شوہر دینا چاہیے یا نہیں دے گا، حاکم شرع دے گا. نمبر 2، قتل کی دھمکی دے دے، قتل کی دھمکی دے، مرد اگر قتل کی دھمکی، حاکم شرع کو اجازت ہے. نمبر 3، اگر کوئی شوہر اپنی عورت کو مارے پیٹے. تیسرا مقام یہ ہے کہ آپ مارو پیٹے گے تو حاکم شرع کو پرمیشن ہے، شوہر یا دے نہ دے حاکم شرع دے دے گا، مستحید ہے. اچھا، آپ اپنے فقہ کے ہمیں فقہ جعفری کی بتاؤں. اچھا، ہمارے یہاں طلاق کا تھوڑا سا اس وجہ سے کم ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جو باقاعدہ ہے نا ایک عالم دین صیغہ جاری کرتا ہے. شوہر 100 دفعہ کیا 100,000 دفعہ بولتا ہے میں نے طلاق دی، ہمارے ہوتی ہی نہیں ہے. اچھا، ہمارے ہوتی ہی نہیں ہے. اوکے. ہمارے یہاں عالم دین جب تک صیغہ عربی میں جاری نہیں کرے گا وہ طلاق نہیں ہوگی. اچھا، ہمارے جو حنفی جو ہے اس میں تو اگر وہ کھڑے ہو کے کہہ دیا اہل سنت میں ہو جاتی ہے، ہاں وہ مگر مرد کہتے 3 دفعہ بھی کہتے تو ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ جب تک عالم دین کے پاس جائیں گے وہ عربی میں باقاعدہ صیغہ جاری کرے گا تو طلاق ہوگی. اوکے، اچھا، یہ کلیئر ہو گیا کہ میرے ذہن سے بہت سارے لوگوں کو ظاہر پتہ ہوگا، لیکن جس کو نہیں پتہ ہے، علامہ صاحب نے بات کلیئر کی کہ فقہ جعفریہ میں یہ ہے کہ میاں جتنے بھی طلاقیں دیتے طلاق نہیں ہوگی، وہ صیغے ان کے مولانا جاری کریں گے. اب جو خلا کی آپ بات کریں میں اس کا بھی بتا دوں. خلا کے اندر عورت تقاضا کرتی ہے طلاق کا، لیکن دے گا مرد ہی. اچھا، اجازت مرد کی طرف سے ہوتی ہے. ہاں. اچھا، خلا کے اندر عورت کو آپ اپنے فقہ جعفری کی بتاؤں. اچھا، خلا کے اندر یہ نہیں ہے کہ عورت اگر زیور اٹھا کے لے گئی ہے تو لے گئی ہے، نہیں. مرد کہہ سکتا ہے آپ مجھے میرا زیور بھی واپس کریں اور جو آپ کا حق میں ہے میں وہ بھی دینے کا پابند نہیں ہوں گا. صحیح ہے، کیونکہ اس نے مانگی ہے، عورت نے مانگی ہے. اور اگر عورت کو ویسے طلاق کوئی دے دے تو پھر کیا؟ طلاق اگر وہ دے رہا ہے تو پھر وہ اس کو عدت کی رقم بھی دے گا، ٹھیک ہے، اور جو حق مہر ہے وہ بھی دینے کا پابند ہوگا. وہ اچھا، حق مہر دونوں. آپ کیا فرماتے ہیں یہاں؟ کیونکہ یہ بڑی سینسٹیو سی بات تھی تو آپ بھی اپنے فقہ کے بارے میں. بالکل، دیکھیے کہ طلاق جو ہے نا ایک ایسا عمل ہے کہ اگر مذاقن بھی کیا جائے تو بھی ہوگا، سنجیدگی سے کیا جائے تو بھی ہو جائے گا. طلاق مذاق میں بھی بالکل ہو جائے گی، یعنی کہ بیٹھا ہوا ہے مذاق میں، یعنی ایسی شرارت بنا کے مرد کسی شرارت بنا کے وہی لفظ بولے گا تو ہو جائے گی. جس طرح مثال کے طور پر بیٹھا ہے جی مذاق میں کہہ رہا ہے جی ٹھیک ہے جی میں نے تجھے جو ہے نا طلاق دی تو اس طرح کی مذاق تھوڑی ہے، یہ شریعت ہے، یہ زندگی کا مسئلہ ہے. اچھا، پہلی بات یہ فقہ حنفیہ والی سن لیں، مذاقن ہو، سنجیدگی سے ہو، غصے میں ہو، جیسے بھی ہو طلاق ہوگی. اور بہت سارے لوگ اس میں بہانے ڈھونڈتے ہیں، کہتے ہیں جی، اور لڑکی کہتی ہے میں نے نہیں سنا، وہ کہتے ہیں جی گواہ کوئی نہیں تھا. اس میں یہ بھی مسئلہ سن لیجئے، سامنے والے نے سنا یا نہیں سنا، گواہ موجود ہیں یا نہیں ہیں. جب لڑکا اقرار کر لے جی میں نے دی ہے تو طلاق ہو جائے گی. تو ایک ہی دفعہ میں ہوگی
اس میں 3 قسمیں ہیں جی اگر اس نے 1 طلاق دی ہے تو ابھی اس کے پاس اختیار باقی ہے کہ اس کو واپس لا سکتا ہے، ٹھیک ہے 2 دی ہیں تو بھی اس کے پاس اختیار ہے کہ واپس لا سکتا ٹھیک ہے، ہے اگر 3 طلاقیں اس نے بیک وقت دے دی ہیں، ایک ہی لے میں جیسے ایک ہی لے میں دی، ایک ہی سانس میں دی، بغیر سانس توڑے دی تو ہو جائیں گی، اگرچہ اس نے کام بڑا غلط کیا ہے کیونکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ اس کو ایک ایک کر کے دیں، 1 مہینے میں 1 دیں، ہو سکتا ہے دماغ بن جائے دوبارہ رجوع کر لیں، ٹھیک ہے دوسرا مہینہ جب آئے تو پھر دوسری دیں، تیسرا مہینہ جب آئے تو پھر تیسری دیں، یہ ایک ترتیب بتائی ہے اسلام نے، ٹھیک ہے، اور اگر کسی نے بے وقوفی کر کے تینوں ایک ساتھ دے دی ہیں تو تینوں ہو جائیں گی، اور رہی بات غصے والی جو آپ نے شروع میں بات کی ہے تو طلاق تو ہوتی غصے میں، میں تو کہا نا طلاق تو پیار میں تو ہوتی طلاق ہو جائے گی، لوگ بہانے ڈھونڈتے ہیں کہتے ہیں جی وہ طلاق میں نے تو غصے میں دیا، بھائی طلاق پیار میں کہاں دی پیار میں جاتی ہے؟ کون دیتا ہے؟ علامہ صاحب یہ تو ہوئی طلاق، اور جو لڑکی خلا لیتی ہے آپ کے فقہ میں کیا ہے اس کا؟ لڑکی بھی عالم دین کے پاس جائے گی، اچھا پھر وہ عالم دین لڑکے کو کہے گا کہ بھائی یہ آپ سے نہیں رہنا چاہتے ہیں، پھر وہ عالم دین کوشش کرے گا کہ گھر آباد ہو جائے، ٹھیک ہے اگر بالفرض پھر بھی قائل نہیں ہوتے جی جی تو لڑکا اجازت دیتا ہے عالم دین کو کہ میں اجازت دیتا ہوں کہ میری طرف سے آپ ان کو خلا کے سیغے جاری کر دیں، ٹھیک ہے، اس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ وہ جو سامان سامان کا تو یہ مسئلہ ہوتا ہے نا کہ اگر جب نہیں رہنا تو پھر یہی ہے کہ بھائی جو لڑکے کا سامان ہے وہ لڑکا لے وہ لڑکا لے، اچھا جو لڑکی والوں نے سامان دیا ہے وہ باہمی رضامندی سے کہ بھائی آپ اپنا لے جائیں، بعض دفعہ لڑکا ایسا بولتا ہے بھائی مجھے وہ سامان بھی نہیں، جب میں نے لڑکی نہیں رکھنی تو میں اس کے جوڑے رکھ کے کیا کروں گا، ٹھیک ہے، بولا آپ یہ جوڑے بھی لے جائیں زیور بھی لے جائیں، وہ آپ باہمی رضامندی سے جو مطلب جہیز جو گیا ہوتا ہے وہ واپس وہ تو واپس ہو جائے گا، وہ بھی واپس ہوتا ہے اور مانگنا چاہیے کیا ان کو جیسے کوئی لوگ چیزیں دیتے ہیں؟ نہیں، بات یہ ہے کہ یہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کی باہمی انڈرسٹینڈنگ سے ہوتی ہیں، انڈرسٹینڈنگ سے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں جو طلاق ہے، میں خلا پوچھ رہی ہوں، طلاق طلاق تو ہو گئی مرد کی طرف سے، آپ خلا بتائیں۔ خلا میں معاملات یہ ہوتے ہیں کہ لڑکی مطالبہ کرتی ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ شوہر یعنی وہ لڑکا جس طرح بھی ایگری ہوتا ہے اس کو ایگری کیا جائے، اگر وہ مطالبہ کر دیتے جی جو آپ کے جو سامان ہے یہ سارا مجھے واپس کرو تو لڑکی کو دینا پڑے گا، اور اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں جی اتنے پیسے میں لوں گا، آپ نے اتنے پیسے لیے ہوئے ہیں یا اتنے پیسے مجھے دو پھر میں راضی ہوں گا، تو بھی لڑکی پر ضروری ہے، لازم ہے کہ وہ لڑکے کو واپس کرے چیزیں، کیونکہ وہ مطالبہ کر رہی ہے نا، اور اس خلا کے اندر حکم وہی ہوگا، صرف خلا اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ لڑکی مطالبہ کر رہی ہے۔ اچھا، اس کے اندر بڑی باریکی والی بات یہ ہے کہ اس میں فیصلہ لڑکے کا ہی ہوگا، فیصلہ اس مرد کا ہی ہوگا۔ اب یہاں پر بہت باریک بھی نہیں ہے کہ وہ پہلی پیشی پہ بلاتے ہیں، دوسری پہ، تیسری پہ، وہ نہیں جاتا۔ اب قاضی پر، جج پر، حاکم وقت پر، عدالت پر ضروری ہے کہ اس کو کسی بھی طرح سے اٹھوائے، اگر وہ نوٹس میں نہیں آ رہا تو اس کو اٹھوائیں، پولیس کے ذریعے اٹھوائیں، اگر اس کے ذریعے بھی اٹھوا کے یہ نہیں کہیں گے کہ جی طلاق دو، اس کو یہ کہیں گے کہ بھائی یہ مسئلہ ہے، اس میں کیا کہتے ہیں، یہ مطالبہ کرتی ہے لہذا چھوڑے، جب تک وہ شخص اپنا سین نہیں کرے گا یا زبان سے نہیں بولے گا۔ طلاق کی 3 صورتیں بیان کی گئی ہیں، قولاً، فعلاً، اشارتاً یا دستخط کر دے تو ہوگی۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ 2 مہینے 2.5 مہینے کیس چلا، اس کے بعد جج صاحب نے لکھ کے دے دیا جی ہو گئی، ہمارے ہاں نہیں ہوئی۔ فقہ حنفیہ شریعت یہ کہتی ہے کہ طلاق جب تک سامنے آ کے بالکل جب تک مرد نہیں دے گا۔ میں نے ایسے ہی دیکھا ہے کہ وہ وکیل نے وہاں سائن کر دیے، جج نے بولا اوکے ہو گئی۔ اچھا، ایک اور چیز ذہن میں آتی ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی بیچاری کے گھر اولاد نہیں ہو سکتی، ایسے میں پھر اس کی سسرال والے چاہتے ہیں کہ لڑکی چھوڑے اگلی شادی کر لے، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ جو اس کے لیے میں قرآن کی ایک بات واضح کر دوں کہ یہ جو مرد طلاق دینے کی اولاد کے لیے سوچتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، یا انہیں لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا اور پوری قدرت والا ہے۔ بالکل، یہ آیت کریمہ ہے اپنا 25ویں پارے میں ہے، للہ ملک السماوات والارض۔ وہی آپ کا سوال آ گیا میرے سمجھ میں کہ جو لوگ اس بات کو عذر بنا کر فارغ کر دیتے ہیں جی اس کی کیونکہ اولاد نہیں ہے، یہ بانجھ ہے، بھائی جان بانجھ کوئی نہیں ہے، آپ علاج کروائیں نا، اولاد کا نہ ہونا کوئی عذر نہیں ہے کہ اس کو عذر بنا کر طلاق دے دیں۔ جب قرآن نے واضح کہہ دیا کہ جو میں چاہتا ہوں، رب دیتا ہے نا، اولاد دینا رب کا کام ہے، اس بیچاری کے کیا۔ پھر اس میں جہالت یہ بھی پائی جاتی ہے جی ساری بیٹیاں ہی بیٹی ہیں، اب اگر بیٹی ہو تو بیٹا نہیں ہو رہا، نئی لڑکی آئے گی وہ بیٹا لے آئے گی، اس کا کہیں کانٹیکٹ ہے لڑکے لانے کا۔ ہمارے معاشرے کی جہالت ہے، یہ سب قرآن کے خلاف باتیں ہیں جتنی بھی ہو رہی ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں آپ کو دوسری شادی کرنی ہے نا جی، تو شریعت نے تو آپ کو نہیں روکا،
شریعت نے یہ کب کہا ہے کہ اگر آپ کی ایک عورت سے اولاد ہو رہی ہے تو آپ دوسری نہیں کر سکتے؟ جی جی، یہ حکم کہاں سے لے کر آئے؟ ہاں ایک آپ نے پہلی شادی کری، آپ کا بیٹا بھی ہے، بیٹی میں سب کچھ ہے، شریعت کہتے ہیں آپ کو دوسری کرنی ہے تو کر لیں، اگر آپ ان میں انصاف کر سکتے ہیں، اگر انصاف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس بات کو عذر بنانا کہ جناب اس کے سے اولاد نہیں ہو رہی تو میں دوسری کروں گا، آپ کو دوسری کی آپ کو کہاں کس نے گارنٹی دی آپ دوسری کریں گے تو اس سے اولاد ہو جائے گی؟ وہ تو ایسا لگتا ہے کوئی کانٹیکٹ لے کر آئے گی، آپ اس کو کی اپنی کرنی کوئی ہے، فیکٹری لگی آپ ہوئی ہے. بغیر کسی بہانے کے کیجئے. اچھا اس میں بھی ماشاءاللہ ہم خواتین کا کردار ہے، وہ جو ساسیں نندیں ہوتی ہیں نا وہ کہتی ہیں دوسرے لائیں گے تو صحیح ہوگا، اس کو نہیں ہو رہا. لے آئیے دوسری لائن کو کسے من گئے؟ یہ شریعت کہتے ہیں آپ پہلی کو چھوڑ دیں. یہی تو بات ہے. پہلی کو چھوڑنا ضروری کیوں ہے؟ ہاں آپ پہلی کو چھوڑے بغیر آپ دوسری لے آئیں. اب ہمارے علامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس سوال کا جواب یہ بہت اچھا. میں آپ کو ایک زبردست واقعہ بناؤں عرب کے اندر، آج بھی ہے. ہاں وہاں ایک رسم ہوئی تھی بہت عرصہ دراز پہلے. جی وہاں ایک عورت کی اولاد نہیں ہو رہی تھی. ٹھیک. اس نے کیا کیا، اس کی اولاد نہیں ہوئی، اس نے اپنی شوہر کی دوسری شادی کرا دی. اس عورت نے دوسری شادی، جب دوسری شادی کرائی تو دوسری والی کی بھی اولاد ہو گئی اور پہلی والی کی بھی اولاد ہو گئی. واہ. ٹھیک ہے نا. اب وہاں پہ ایک چیز مشہور ہو جاتا ہے، ہمارے پاکستانی معاشرے میں بہت ساری چیزیں رسمیں مشہور ہیں نا، بہت ساری چیزیں مشہور ہیں، یہ کرو تو ایسا ہو جائے گا، یہ کرو تو وہاں پہ ایک چیز مشہور ہو گئی کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی اولاد ہو تو اپنے شوہر کے لیے دوسری شادی کرا دو. اور وہاں پہ عربوں میں 2 شادیاں کرنا 3 شادیوں کو عیب نہیں سمجھا جاتا. یہ عیب ہمارے یہاں ہی سمجھا جاتا ہے. بھائی آپ ایک رکھی ہوئی ہے نا آپ نے، اب دوسری کر لیں، آپ کو طلاق دینے کی ضرورت کیا ہے؟ بس صرف یہ کہ آپ نے دونوں کو ایک جیسا رکھنا ہے، عدل کرنا ہے. لیکن علامہ صاحب آپ سے ایک سوال اب کر رہی ہوں. آج کل ایک نیا ٹرینڈ بھی نکل گیا. پہلے تو تھا نا کہ اولاد نہ ہونا، بیٹیاں پیدا ہونا، طلاق ہو. اب ایک نیا چیز آئی ہے پھر مجھے دکھ ہوتا ہے، عورتوں سے ہی شروع ہوتی ہے کہ آج کل کچھ خواتین جو ہے یہ موبائل پہ، اس پہ، نیٹ پہ، فیس بک پہ ایک فرینڈ بنا لیتی ہیں شوہر کے ہوتے ہوئے. ایک فرینڈ ہوتا ہے اور وہ ایسا فرینڈ ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو میرا فرینڈ ہے اور بھئی باتیں ہو رہی ہیں، دیکھو آج شوہر نے یہ کر دیا، آج ہماری ساتھ. وہ پھر اس کو بہکاتا بھی ہے، آپ کیوں ایسے کر رہے ہو، آپ اتنی زندگی کیوں دکھوں سے. وہ ڈرامائی زندگی بن جاتی ہے. جیسے ٹی وی پہ دیکھ رہی ہوتی ہے نا، وہ سمجھتی ہے کہ میں ٹی وی کی ہیروئن ہوں، اور پھر وہ سارے اپنے دکھ درد اس فرینڈ سے بانٹتی ہے. ایک وقت آتا ہے وہ فرینڈ کہتا ہے یار تم چھوڑو اس کو، آ جاؤ میں تم سے شادی کروں گا، تمہیں کوئی بے سارگی نہیں ہوگی. پھر وہ کھڑی ہو جاتی ہے کہ مجھے طلاق دو، طلاق چاہیے. اس کا کیا ہے؟ دیکھیں اس طرح کے کئی واقعات میری آنکھوں کے سامنے ہوئے ہیں. میں اس بات کی تائید کرتا ہوں، اتفاق کرتا ہوں. سب سے پہلی غلطی پتہ کیا ہوتی ہے معاشرے کے اندر؟ یقین جانیے میرے بڑے قرب خاص میں رہنے والے لوگ روتے ہوئے آگے، دیکھو جی میرا دوست تھا اور اس نے یوں کیا، میری ہی بیوی کا گھر برباد کیا، اب وہ اس کو بھگا کے لے کے چلا گیا. یہاں تک کی کہانیاں میرے پاس آئی ہیں. اچھا طلاق بھی نہیں نکال کے لے گیا؟ نکال کے لے گیا، اس نے پھر کہیں عدالت میں کھڑے ہو کے کسی جج سے خود ہی لے لی. ہاں اچھا میں نے اس کو پتہ کیا کہا، میں نے کہا ڈوب کے مر جانا چاہیے تمہیں. پہلی بات تو یہ بتاؤ کہ تم نے ایک غیر محرم کو اپنے گھر کے اندر گھسایا کیوں؟ تو غلطی تو تیری اپنی ہے نا بھائی. اور وہ جو فیس بک سے گھر میں گھس جاتا ہے اس کا کیا؟ تو فیس بک سے یہ ہے کہ موبائل کا جو استعمال ہے اس پر، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر شادی شدہ جوڑا ہے تو وہ موبائل اتنا آزادی ہو دونوں چیک کریں ایک دوسرے کا موبائل. اچھا آپ بڑا طریقہ کار بتا رہا ہوں. وہاں تو پتہ نہیں کون کون سے کوڈ لگا کے بیویاں بند کر دیتی ہیں شوہر، کیونکہ شوہر کے بھی ماشاءاللہ وارداتیں تو ہوتی ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ شوہر کو تو اللہ نے ایسا دل دیا ہے نا، ہر خوبصورت چیز پہ دل آ جاتا ہے نا مرد کا. علامہ صاحب آپ بتائیے. بات یہ ہے آپ تو دوست کی بات ہے نا، شریعت نے منہ بولے بھائی کی اجازت نہیں دی. اللہ اکبر. وہ بھی نام ہے اور بس آپ جب آپ کو بھائی بنانے کی اجازت نہیں دی تو دوست بنانے کی اجازت کیسے دے دی؟ بھائی بنانا بھی غلط ہے. نہیں، اللہ نے جو آپ کو بھائی دیے ہیں وہی بھائی ہیں آپ کے محرم. بس منہ بولا بھائی، منہ بولی بہن کچھ نہیں ہوتی شریعت کی نگاہ میں، وہ کہتے ہیں نامحرم ہی ہے. ویسے تو اس کی وضاحت یوں ہے کہ ہر مسلمان بھائی بھائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن بہن بھائی نہیں ہے. سامنے والے جو ہیں بھائی بھائی ہیں، بہن بھائی نہیں ہے. بھائی کسی کی بہن بیٹی کو دیکھا تو اس کو بھی اپنی بہن بیٹی سمجھیں کہ وہ ہماری، جس طرح ہماری وہ بیٹی ہے، ہماری وہ بہن ہے، اسی طرح یہ ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو آج کا رشتے بنائے جا رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں پہلے فرینڈ والا لفظ ہوتا ہے، اگر اس سے پابندی ہو تو پھر کہتے ہیں یہ بھائی بنا ہوا ہے، پھر اس سے ہٹے تو کہتے ہیں نہیں جی یہ تو ہمارے ساتھ کام کرتا ہے. تو دیکھو شریعت نے منع کیا ہے آپ تعلق نہ بنائیں. فرینڈ کی صورت میں بناتی ہیں یا کوئی غیر محرم ہے اس کو بھائی بنا لیا تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. بھائی کا مطلب تو یہ ہو کہ بھائی بن گیا تو آپ گھر پہ آتا رہے،
اجازت نہیں ہے. اگر آپ نے بھائی بنا لیا تو پھر اس کے سامنے آپ گھومتی رہیں بھائی بھائی ہے, تو اس کی اجازت نہیں علامہ ہے. صاحب میں اب خود ہی اپنا ایک سوال آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. اب جیسے ہم شوبز میں کام کرتے ہیں, ہم لوگوں کو احتراماً بھی بھائی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ بہت اچھے روابط ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ جو ہماری عزت کرتے ہیں, ہمارا خیال رکھتے ہیں, پروٹیکشن بھی دیتے ہیں. مطلب ہم جیسے شوبز کی, ابھی میں نہ بینک کی بات کر رہی ہوں, نہ میں کسی جہاز کی بات, نہ فیکٹری کی بات, میں اپنے شوبز کی بات کر رہی ہوں. ہم لوگ کئی دفعہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں, جو ہماری عزت کرتے ہیں, تو ہم لفظ بھائی کو ہی استعمال کر کے ایک فیلنگ لاتے ہیں کہ جیسے ہمارے باپ نے ہمارے گھر میں ہمیں بھائی دیا ہے, ہماری ماں نے جو بیٹا پیدا کیا ہے یہ اسی جیسا ہے. تو یہ احترام کا بھی رشتہ ہوتا ہے. علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ نہیں صحیح ہے, تو کیا ہم گناہ گار ہیں؟ نہیں, وہ زاویے دیکھیں تو دونوں زاویے میں ابھی آپ سے پوچھوں گی, اچھی بات ہے نا. میں نے کہا نا میں سیکھنے بیٹھی ہوئی ہوں, جب میں سیکھوں گی تو کسی سے بات کر سکتی ہوں نا علامہ صاحب. کیونکہ جو لوگ ہمیں ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں, پتہ نہیں وہ کس کس قسم کے لوگ ہیں. کچھ لوگوں کو اچھے لگ رہے ہیں, ہم کچھ لوگوں کو بہت برے لگ رہے ہیں, کچھ لوگ گالیاں بھی دے رہے ہیں, کچھ لوگ بول رہے ہیں بڑی بی بی بنی بیٹھی ہے. ساری چیزوں کو ہمیں پتہ ہے. تو اس طرح ہماری جو غلطیاں اگر ہم اپنی سدھار رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہیں کسی گھر میں میرے جیسی کوئی بیٹی ہوگی, وہ اپنی غلطی سدھار لے گی, تو اچھا ہی ہوگا نا کہ میں سدھارنے کی راہ میں چلی ہوں. آپ بتائیے. جی, اس میں آپ کو یہ بتا دوں, دیکھیں ایک ہے سگا بھائی, وہ جو خون کا رشتہ ہے آپ کا, ظاہر ہے وہ گھر میں رہتا ہے, اس کے سامنے آپ کا چہرہ ہے, وہ آپ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, آپ اپنے بھائی کے ساتھ سفر کے لیے جا سکتی ہیں, آپ اپنے بھائی کے ساتھ باہر بازار میں جا سکتے ہیں. وہ تو ہے علامہ صاحب, وہ تو اس کا تو ہر ایک کو پتہ ہے نا. مجھے وہ بتائیں جو ہم جیسے لوگ جو میڈیا میں ہیں یا باہر کام کرنے والی لڑکیاں ہیں, بہت میں خود ہر ایک کو بھائی اور احترام میں لے آتی ہوں. جبکہ آپ یقین کریں کہ میرے والد صاحب کی یہ بات تھی جو علامہ صاحب فرما رہے ہیں, بھائی صرف ہوتا ہے جو آپ کی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے. لیکن ہماری کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کام کے لیے راستوں میں اگر کوئی ملتا ہے تو ہم اس کو عزت دیتے ہیں. دیکھو اس سے منع نہیں ہے, میں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوہ, کہ مومنون کا بات لفظ استعمال ہوا نا, تو اس کا مطلب صرف مرد نہیں ہے. مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں, چونکہ مرد زیادہ غالب ہوتے ہیں تو اس لیے یہاں لفظ مرد والا استعمال کیا گیا. مومن جب بھائی بھائی ہیں تو جو مسلمان اسلام میں بہنیں داخل ہو چکی ہیں تو وہ بھی اسلامی لحاظ سے بہنیں ہیں. اور وہ بھائی طلاق کے باعث تو بنے نا. گھر میں جو شک آتا ہے کہ ایک بندے کو وہ کہہ رہی ہے کہ مطلب بھائی, بالکل ٹھیک ہے نا, اور وہ بھائی نہیں ہے, پتہ چلا بعد میں کہ وہ کچھ اور ہے. تو طلاق کی یہ جو وجہ ہے یہ بھی بڑی خطرناک وجہ ہے. بالکل یہی وجہ ہے, یہی وجوہات ہیں. غلط تعلقات, غلط رسومات, شریعت کے خلاف معاملات. تو جب ہم شریعت کے خلاف جائیں گے تو اس کے رزلٹ اور نتائج اسی طرح موصول ہوں گے آپ کو. جب آپ عین شریعت کے مطابق چلیں گے تو اس کے جو نتائج آئیں گے وہ اچھے آئیں گے. ہم تعلقات بناتے ہیں, پھر آگے بڑھاتے ہیں باتوں کو, خود اینڈ میں نتیجہ غلط نکلتا ہے. آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں اس بات پہ؟ میں یہ کہنا چاہتا, کسی کو عزت دینے کے لیے اس کو بہن یا بھائی کہنا ضروری ہے. لفظی طور پہ کسی کو بہن کہہ دیا یا بھائی کا تو ایک الگ چیز ہے. اب دیکھیں ایک الگ چیز کہ آپ میری بہن ہے, چلو یہ میرے بھائی کی طرح ہے, ٹھیک ہے کہہ دینا. لیکن یہ سمجھنا کہ اب میں اس پہ ایسے ہی اعتبار کروں جیسے میں اپنے خونی بھائی پر کرتا ہوں, تو شریعت کہتی ہے نہیں بھائی نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اصل یہی بات ہے, یہی بات ہے, وہ منع نہیں ہے. اصل اعتبار ہے نا وہ آپ کو اپنے سگے خونی بھائی پر ہی کرنا ہے. اس لیے شریعت کہتی ہے کہ بھائی آپ کسی کو منہ بولا بھائی نہیں بنائے, آپ کہ آپ منہ بولا بھائی سمجھ لیں اب تو میرا بھائی کی بہن نہیں, اس کی بھی شریعت میں کوئی اجازت بالکل نہیں ہے. جیسے میرا نام زیبا شہناز ہے, ٹھیک ہے, ایک منٹ, احتراماً کسی کو بھائی یا بہن کرنا شریعت منع نہیں کرتی احترام کرنے کو, لیکن اس احترام کو اس لیول پہ لے جانے کو منع کرتی ہے جو آپ کے سگے خونی بہن بھائی کا ہے, اس کو شریعت منع کرتی ہے. بات ہے, احترام کرنے کو منع نہیں کرتی. آپ کسی کو بھائی کہہ دیں یا بہن کہہ دیں اس کو شریعت منع نہیں کرتی, لیکن شریعت کہتی ہے یہ جو بہن بھائی جس کو آپ احتراماً کہہ رہے ہو یہ اس بہن بھائی کی طرح نہیں ہے جو آپ کا سگا خونی ہے. یعنی شرعی معاملات میں, اس طرح شرعی معاملات میں آپ دیکھیں نا, بھائی بنا کے یا بہن بنا کے بندہ اسی طرح کے حقوق لینا شروع کر دے. نہیں, جو آپ نے فرمایا وہ بھی ایک میرے سامنے ایک زندگی ایسی آئی تھی کہ ایک ہمارے آپس میں ہی کچھ لوگ تھے, وہ پہلے بھائی کہتی تھی, پھر بعد میں تھوڑے دنوں بعد پتہ چلا وہ ان کے بچوں کے ابا بن گئے. تو کیا کر سکتے ہیں, یہ ساری چیزیں تو ہیں. شریعت پہلے دن اس کو آپ کو منع کر رہی ہے نا کہ آپ بھائی ایسا بھائی نہیں بناؤ, بہن نہیں بناؤ, پہلے دن ہم آپ کو منع کر رہے ہیں. میں سیکھ رہی ہوں اور سمجھ رہی ہوں, اور مجھے امید ہے کہ میرے جو ناظرین اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں
تو بہت ساری چیزیں، کیونکہ ہم باتوں کو سخت کر کے نہیں کرتے، ہم اپنے دین کو آسانی سے آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو دین ہے وہ بڑا آسانی سے سب کچھ بتاتا ہے، اور یہ دین جو ہے ہمیں راہ بھی دکھاتا ہے کہ ہم کس راہ پہ چل رہے ہیں، کہاں. دیکھیں اس وقت میری جو غلطی تھی میں نے شیئر کی ان سے، اب ہو سکتا ہے کل سے میں کسی کو ہو سکتا ہے بھائی نہ کہوں، اب وہ بیچارے پریشان ہو جائیں گے، لیکن اتنی اجازت مل گئی ہے کہ احتراماً. ٹھیک ہے، اس وقت ہمارے ساتھ مریم ذیشان تشریف رکھتی ہیں، اور میں ان سے کہوں گی کہ آپ کوئی خوبصورت سی نعت ہمیں سنائیں. پتھر کو یوں تراشا کہ نگینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا. سبحان اللہ. پتھر کو یوں تراشا کہ نگینہ بنا دیا، سبحان اللہ. صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا، اور دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو کو نچوڑ کر، دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو کو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا. سبحان اللہ. رب نے میرے نبی کا پسینہ سبحان بنا اللہ. دیا. سبحان اللہ. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں. یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، اور جنت مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. بہت اچھے، ماشاءاللہ. جی ناظرین، آپ نے نعت سنی، اور اب ہم جا رہے ہیں بریک کی طرف، لیکن آپ کو بتا دوں کہ 21 کی اسکرین پہ آپ کے ہمارے نمبر آ رہے ہیں، آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں، ہم سے بات کر سکتے ہیں، اور 2:45 بجے تک ہم آپ کو ان لائنوں پہ بات کرنے کا موقع دیں گے. اس کے بعد آپ بالکل ناراض نہیں ہونا. اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک پہ. آواز. جی ناظرین، ہم واپس آ گئے ہیں. پروگرام لائیو ہے، اور لائیو پروگرام میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے
کہ ہم اپنے بہت سارے کام بھی نپٹا رہے ہوتے ہیں، جلدی جلدی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے گھر سے بھی فون آ سکتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں انوار رمضان زیبا شناز کے ساتھ، اور اب ہو گیا ٹیلی فون لائنوں کا سلسلہ شروع. جو دوست ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں اور کچھ کہنا چاہتے ہیں پروگرام کے لیے وہ بھی شامل ہو جائیں. اور کل ہمیں ایک ٹیلی فون کال آئی تھی، شاید آپ کو یاد ہو کہ رافع قنداری صاحب نے ہمیں فون کیا تھا اور پروگرام کی بھی پسندیدگی بہت بولی تھی اور کہا تھا میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں. تو ہم نے کہا تھا بسم اللہ آ جائیے، کیونکہ میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر آپ اچھی نعت پڑھتے ہیں تو پڑھیں اور ہمیں بتائیں، ہم آپ کو بلائیں گے. اگر کوئی اچھا کام معاشرے میں کر رہے ہیں، نوجوانوں کو خاص طور پہ، تو آئیں ہمارے پروگرام میں، ہم آپ سے بات کریں گے اور لوگوں میں یہ بات بڑھائیں گے، شعور بڑھائیں گے کہ آپ کس طرح سے لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے آج کل کا نوجوانوں میں یہ بہت جذبہ ہے کہ لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کا خیال رکھنا، اور بہت سے پاکستان کے بیٹے اس کام پہ لگے ہوئے ہیں. ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ان کو آگے بڑھانا چاہیے، ان کی جو جائز کام ہیں ان میں ساتھ دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ تنقید کی جائے اور سوچا جائے کہ یہ جو آئے یہ پتہ نہیں کما کے کہاں بنگلے بنا لیں گے. نہیں، آج کے بچے تو اپنی جیب سے پیسے لگا کے، میں ایسے بہت سارے بچوں کے ساتھ کام کر رہی ہوں اللہ کے نام پہ کہ وہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہوں کہ وہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہو رہے ہیں، کیسے اپنے گھروں سے اپنے پیسے لے آئے، اپنے ابا کو بول دیا، اپنی امی کو، اور بغیر این جی او کے میں نے بہت بچوں کو دیکھا کام کر رہے ہیں. اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ ایک اسلم شیخ صاحب ہیں. السلام علیکم اسلم صاحب. وعلیکم السلام، اور سب سے پہلے تو سب کو رمضان کی مبارکباد. خیر مبارک. اسلم صاحب آپ کون سے علاقے سے بول رہے ہیں؟ میں کراچی کے ناظم آباد کے علاقے سے بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ناظم آباد والوں کو بہت بہت سلام اور رمضان مبارک. ماشاء اللہ. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اگر یہ پروگرام رمضان سے ہٹ کے ہوتا تو شاید اتنا تاثر نہیں چھوڑتا، کیونکہ لوگ اسلامی پروگرام عام زندگی میں نہیں دیکھتے، اور رمضان میں ان کا جو ہے وہ اسلامی رجحان زیادہ بڑھ جاتا ہے سحری میں اٹھنے کے لیے. تو یہ ایک افادیت والا ہے، اس میں آپ لوگوں کا میسج بہت آگے تک جا سکتا ہے. اور جہاں تک معلومات کے حوالے سے آپ نے جو سوالات کی ہے اہل تشریح کے حوالے سے، اہل تشریح میں زیادہ طلاقیں نہیں ہوتی، وہاں صیغے پڑے جاتے ہیں. بالکل یہ بالکل صحیح ہے. میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گا. ایک زمانے میں جب کہتے تھے کہ لڑکی کی شادی ہو گئی تو کہتے تھے بیٹی تمہارا اس گھر سے جنازہ نکل گیا ہے. جی جی ٹھیک ہے. تو میں اپنا مثال دیتا ہوں. میری دو بہنیں، میری بڑی بہن کا جب جھگڑا ہوا گھر کے اندر تو ان کے سسر آئے اور آ کے میرے ابا سے شکایت کرنے کے لیے کہ تمہاری بیٹی نے ایسا کچھ کیا ہے. تو انہوں نے پہلے تو ان کو کھانا کھلایا، ان کی آؤ بھگت کی، اور اس کے بعد کہا کہ بھائی میں نے اپنی بیٹی تمہیں دے دی، اب اس کو کاٹو پیٹو مارو کچھ بھی کرو، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر میرا باپ سپورٹ کر لیتا یا ہم کھڑے ہو جاتے کہ ہماری بہن کو کیوں ایسا کیا، تو آج میری بہن کا گھر بستا نہیں، آج اس کے بچے نہیں ہوتے. آپ کے والد کو سلام، آپ کے والد صاحب کو سلام. ایکچولی ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب سپورٹ مل جاتی ہے نا لڑکی کی، یا تو سہیلی سپورٹ کرتی ہے، یا بہنیں کرتی ہیں، یا ماں کرتی ہے، یاد رکھیں، یا بھائی کہتا ہے. وہی بھائی جو کہتا ہے کہ بہن فکر نہیں کر میں موجود ہوں. کل کو اپنی بیوی جب کہتی ہے نا کہ یہ 1 سال سے پڑی ہوئی یہاں پہ کھانا کھا رہی، تو کہتا ہے جا نوکری کر نکل میرے گھر سے. وہی جو اس کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. تو لڑکی جب ناراض ہو کے گھر سے آئے تو سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ جو میکے والے ہیں وہ اس کی سپورٹنگ ختم کر دیں. واہ، یہ بات تو بہت اچھی. جب اس کو سپورٹ ہی نہیں ملے گی تو اس کو پھر میاں ہی نظر آئے گا، کوئی اور نظر نہیں آئے گا. گھر اس دور کے حوالے سے گھر بچانے کے طریقے یہ ہیں. بہت اچھی بات کی شیخ صاحب. جو سن رہا ہے اللہ رب کریم آپ کو عزت اور ترقی دے. جو آپ کی بات سن رہا ہے آپ نے بالکل سچی بات اپنے گھر کی مثال دے کے کی ہے. کہ پہلے اپنے گریبان میں جھانکو تو زیبا جی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ لڑکیوں کو جو سپورٹ ہوتی ہے نا، اور جو لڑکیاں پڑھ چکی ہوتی ہیں کہ وہ پارلر کھول لیں گی، مہندی لگا لیں گی، آفس میں ریسپشن کا جاب کر لیں گی، وہ ان کی سہیلیاں ان کو مشورے دے رہی ہوتی ہیں، وہ ناقص العقل ہوتی ہیں، وہ اس کو گھر بنانے کی بات نہیں کر رہی ہوتی، بلکہ اس کو کہتی ہیں فکر نہیں کر، اور مل جائے گا کسی اور سے شادی کر لیں گے، چھوڑ اس کو. ایسے اچھا خلا کی جہاں تک بات ہے، ایسے بھی ہیں کہ میاں بیوی، اور ابھی پچھلے دنوں ایک محترمہ نے کہا کہ میرا میاں بھی سرکاری نوکر ہے، میں بھی سرکاری نوکر ہوں، لیکن میرا میاں نشہ کرتا ہے، گھر میں پڑا رہتا ہے، جاب پہ نہیں جاتا، مہینے کی سیلری آ جاتی ہے، میں اس سے خلا لینا چاہتی ہوں. میں نے کہا آپ کے بچے ہیں اور ایک بچے کی اس کی شادی بھی ہو چکی ہے بیٹے کی، تو میں نے کہا خلا کرنے کے بعد پھر آپ کو بیٹا بھی نہیں رکھے گا. یہ شوہر ہے جو گھر میں پڑا ہوا ہے، چلو گھر میں ہی پڑا ہوا ہے نا، پڑا رہنے دو اس کو، ایک کونے کے اندر ہے. ایک
باپ جب چلا جاتا ہے، ماں چلی جاتی ہے، شوہر چلا جاتا ہے، اس عورت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی زیبا جی۔ بہت شکریہ آج اسلم کا صاحب، موضوع بہت اچھا تھا، بہت میں اس شکریہ۔ چینل کو مبارکباد دوں گا۔ آج آپ نے گھریلو ناچاکی، طلاق اور خلا کے بارے میں جو پروگرام کیا ہے، وقت بہت کم ہے لیکن بہت ساری مثالیں ہیں، اور جی ہمارے یہاں بالکل جب پاکستان بنا تھا تو دو ہی چیزیں تھیں، اہل سنت اور شیعہ۔ جی اس کے بعد جو جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ ٹیلی ویژن پہ بولتے نہیں ہیں، کتنے انہوں نے کہا کہ فتویٰ لے لو، 10,000 روپے کا فتویٰ مل جاتا ہے اور اس کے بعد وہ طلاق بیوی دوبارہ طلاق یافتہ میاں کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، میں اسلم ان صاحب بہت مفتیان شکریہ۔ سے بھی کہوں گا کہ خدا کے لیے ایسے فتوے نہ دیں، وہ صحیح کہا انہوں نے کہ 3 دفعہ کسی بھی صورت میں دے دی وہ طلاق ہو گئی، اور جی اہل تشیع کے اندر صیغے پڑے جاتے ہیں، اس لیے طلاق کا جی ریشو بالکل، کم ہے۔ ہمارے مولانا صاحب نے ابھی کلیئر کی ہے بات۔ میں بہت دونوں کو شکریہ شیخ سلام صاحب، پیش کرتا ہوں، آپ کو بھی سلام پیش کرتا بہت ہوں، شکریہ۔ اور اس طرح کے ٹاپک کو میں کہتا ہوں کہ رمضان کے اندر ایک دفعہ پھر آپ دوبارہ انشاءاللہ اس ہم کے اوپر کوشش کریں ڈسکس گے، کریں۔ چونکہ اس میں بڑی وسعت ہے، اور علامہ صاحب جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ یہ ایک اور پروگرام ہونا چاہیے۔ بہت ساری، کہیں کسی ایک گھر میں بھی اصلاح ہو جائے تو ہماری ٹیم اور K21 جو ہے اس کا مطلب حق ادا ہو جائے گا۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں ناظم آباد سے فون کیا اور اتنے کام کی باتیں کی۔ ہمارے ساتھ ناظرین اس وقت موجود ہیں رافع قنداری صاحب، جنہوں نے کل فون کیا تھا، آج میں نے انہیں بلایا، ہمارا ینگسٹر جو بہت نیک کام کر رہا ہے۔ کیسے ہیں اسلم، کیسے خیریت سے بیٹا؟ السلام علیکم زیبا آپا، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، K21 کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں عزت دی اور یہاں بلایا، اور میرے خیال سے اس کے علاوہ بھی ایک پرسنل لیول پہ آپ کا بہت شکریہ، کیونکہ جب ہم نے کام شروع کیا تھا اس کے چند سال بعد جب آپ سے ملاقات ہوئی تو ایک آپ کے ٹائپ کا بندہ جو مشہور ہو، آگے پیچھے ایک اچھی پہنچ رکھتا ہو، وہ بچوں سے ملتا ہے ہاں ہاں بیٹا کرتے ہیں، لیکن آپ کا دسترخوانوں پہ آنا، آپ کا مستحق لوگوں کو ڈھونڈ کے ہمیں ویریفائڈ کیسز دینا اور ایک ساتھ جڑ جانا ہمیں ایک بہت بڑا بوسٹ دینے کی مثال بنتا ہے، اور یہ بہت مشہور لوگوں کے لیے ایک مثال بنتی ہے کہ آپ کی مشہوری، آپ کی فیم اپنی جگہ ہے، آپ کا کام جو بہترین آپ کرتے ہیں آپ کی جگہ ہے، لیکن اللہ انہی کو عزت دیتا ہے جن کو اللہ چاہتا ہے۔ اس عزت کو اگر آپ کسی نیک کام میں بدل سکتے ہیں، جو کہ آپ بہت خوبصورتی سے کر رہی ہیں، چاہے وہ کسی بھی ادارے کے ساتھ ہو، میں آپ کو دیکھتا رہتا ہوں، اور اس کے اندر سے آپ نے ہم بچوں کو چنا اور ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم یہ کام شاید صحیح طریقے سے سر انجام دے رہے تھے اور دے رہے ہیں، بہت اچھا آپ لوگ کر رہے ہو بیٹا۔ اسی کی نیت سے اور اسی کے آپ بڑوں کے جذبوں کے ساتھ مل کے ہم نے جو کراچی، سندھ، بلوچستان اور پاکستان کے دیگر شہروں کی جب پریشانیاں دیکھیں تو ایک خواہش تھی، جو سمجھ لیں ایک 9 سال کا ہمارا ایک سفر ہے، جس کے اندر کووڈ کے بعد 4 سال کا ہمارا ایک بہت صبر ہے، بڑا مشکل وقت، اور ہم نے آج آپ کے چینل پہ میں بتاتا چلوں کہ ہم الحمدللہ ہمدرد ہاتھ ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک رجسٹرڈ این آپ جی کو او ہے۔ بہت مبارک ہو، آپ نے تو بہت دیکھا ہے مبارک، ماشاءاللہ، الحمدللہ رب کریم کا بڑا احسان ہے، کیونکہ میں نے دیکھا تھا وہ وقت بھی کہ جب آپ اپنی جیب سے سارے پیسے جمع کر کے ہر کونے میں، شہر کے ہر کونے میں آپ لوگ بھاگتے تھے، میں بھی کئی جگہ آپ کے ساتھ جاتی تھی کہ کھانے کی تقسیم جو کرتے تھے، پھر اس کے بعد عید کے موقع پہ جس طرح لوگوں کی خدمت کرنا، پھر جس طرح آپ نے بیماروں کے لیے کام کیا ہسپتالوں میں، وہ سب میں نے دیکھا ہے، میں آپ کے ساتھ ساتھ گئی ہوں اور مجھے بڑا پیار آیا، مجھے ایسا لگا کہ یہ سب میرے بیٹے ہیں، کیونکہ پتہ ہے کیا بیٹا بات یہ ہے کہ جو میں سمجھتی ہوں جس کو اللہ رب کریم اور یہ ملک پاکستان جس کو پہچان دی، عزت دی، ہم سب کو اپنے طور پہ اس طرح کے بچے جیسے آپ لوگ ہو، ہمارے ینگ ہو، ہم کل نہیں ہوں گے، آپ نے آگے کے وقت کو سنبھالنا ہے اور آگے چلنا ہے، آپ کے پاس سچل جذبے ہیں، آپ لوگ وہ نہیں ہو جو ہم سنتے تھے کہ خواتین پیسے لے لیتی ہیں اور پھر وہ پارٹیاں کرتی ہیں اور پتہ چلا وہ NGO کے ذریعے ان کے تو بنگلے بن جاتے ہیں، ان کی گاڑیاں آ جاتی ہیں، لیکن لوگوں کی مدد نہیں۔ میں نے آپ لوگوں کو دیکھا ہسپتال کے مریضوں کے لیے، کینسر کے مریضوں کے لیے کس طرح بھاگتے ہو، کس طرح بیماروں کی، یہاں تک کہ آپ لوگوں نے لوگوں کو سبزی کے جو جگہیں بنا کے دی وہ بھی میں نے دیکھی، اور ان کی، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ کنٹینیو وہ سبزی والے اتنے آگے بڑھ گئے آپ لوگ کی مدد سے کہ ان کی ایک نہیں 2 2 3 3 دکانیں ہوئیں اور وہ اسی طرح آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ۔ دیکھو اصل بات کیا ہوتی ہے، معاشرے کا جو نوجوان ہوتا ہے نا وہی معاشرہ کو آگے لے کے چل سکتا ہے، اور اب ہم لوگ جو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے 60% جو ینگ بچے ہیں، تو ہم جیسے لوگوں کو جن کو اللہ نے پہچان دی، نام دیا، ان کو آپ کے ساتھ بغیر کسی احسان کے کام کرنا چاہیے۔ بالکل ایسا ہی آپ۔ اس وقت ایک فون ہے رافع، تمہاری اجازت ہو میں بات کروں؟ السلام علیکم مہرین، کیسی ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، ٹھیک ٹھاک ہیں ہم، آپ سنائیں؟ اللہ کا شکر ہے بیٹا، کیا کہنا چاہتی ہو؟
کہنا تو آج تو بہت پوچھے آپ نے جو موضوع رکھا ہے اس کے حوالے سے تو میرے پاس بہت سوالات ہیں، بہت نہیں بیٹا سوالات نہیں کرو، موضوع کیسا ہے؟ ہاں مطلب وہی اس پر ہی بات چیت کرنے آپ کا ہماری باتیں سن رہی ہیں، ہمارے علامہ صاحب کی، ہماری جو ہم جس موضوع پہ بات، انشاءاللہ میں اپنی ٹیم سے، اپنے پروڈیوسر سے یہی کہوں گی کہ ہم اس موضوع پہ اور بھی بات کریں گے، کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے بیٹا کہ اس پہ بہت باتیں واقعی ہو سکتی ہیں، بہت سے لوگوں کی مشکلات کو بھی ہم حل کر سکتے ہیں۔ جی ابھی تھوڑے دیر اب بریک پہ جانے سے پہلے جو آپ کو ٹاپک چل رہا تھا وہ منہ بولے بہن بھائیوں کا، میں نے وہ بھی سنا، اس کے حوالے سے بھی میرے پاس بہت سوالات ہیں، لیکن تم لکھ کے رکھ لو، اگلے پروگرام میں سارے سوالات کرنا، ٹھیک ہے فرح؟ تم لکھ مہرین یار کان بالکل بند ہو گیا انہوں نے جو ہے نا، تو چیخیں کیوں مار رہے ہو بیٹا؟ کوئی بات نہیں، کیا ہوا؟ دوسرا نام رکھ لو، میں نے تمہارا نیا نام رکھ دیا، صحیح ہے؟ ہاں رافع، تو ہماری بات ہو رہی تھی کہ جو آج کل آپ کر رہے ہو ہمیں بتاؤ، کیونکہ آپ ایک نمائندہ ہو۔ دیکھو کبھی کوئی کہتا ہے نا یہ کام کر رہا ہے، یہ شو دکھا رہا ہے، یہ دیکھو اتنی بڑی سحری کر رہا ہے، یہ شو نہیں ہوتا، کئی دفعہ تو ہوتا ہے کہ آپ کو بتانا اس لیے پڑتا ہے کہ لوگوں میں اور بھی جذبہ ہو۔ یہ صحیح بات ہے غلط ہے؟ آپا جیسے آپ نے ماشاءاللہ ایک یہ شو شروع کیا، اس میں اسلامی باتیں ہوئیں، ادھر پاکستان کے مسائل حل ہوئے، اسی کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے نا جس کے اندر سب سے اوپر آتی ہے وہ آتی ہے بھوک۔ جس کے پیٹ میں کھانا ہے نا پھر وہ کام بھی کرے گا، اس کا دماغ بھی چلے گا، وہ اپنے گھر والوں کے لیے بھاگ دوڑ بھی کرے گا۔ تو یہ شو ہے تو آپ شو سمجھ لیں، یہ نیکی ہے تو نیکی سمجھ لیں۔ میں نے شروع کے 4 سال وہ کام کیا کہ ایک ہاتھ سے دے کے دوسرے ہاتھ کو نہ پتہ چلے۔ سبحان اللہ۔ کووڈ میں ہم نے ہزاروں راشن بانٹے، تو ہمیں ہمارا فیس بک اور انسٹاگرام سوشل میڈیا پہ ہم، کیونکہ ہم ینگ جنریشن ہے اور آپ کو پتہ ہے ہر کوئی ان چیزوں پہ سوشل میڈیا پہ آ گئے، اور میں نے تم لوگوں پہ چھاپے بھی مارے، کئی جگہ دیکھا اور میرا دل خوش ہو گیا۔ آپا ادھر ہمیں سوال آیا کہ جی آپ اتنے بچے ہو، ہزاروں راشن کر رہے ہو، آپ ہو کون؟ تو ہم نے پہلی ویڈیو ڈالی، پھر ہم نے 4-6 اور ہماری پوری ٹیم جو ہم تو خود راشن پیک کرتے تھے، ایک جذبہ بھی تھا، پلس کووڈ کے اندر آپ کو بڑا لڑ جھگڑ کے کام کرنا اور تمہارے ساتھ وہ لڑکے بھی ہیں جو تعلیم حاصل کرنے کے بعد اب حافظ قرآن بھی بن رہے ہیں۔ اب 2 لڑکے ماشاءاللہ ہمارے جو حافظ قرآن بن رہے ہیں، اور میرے خیال سے حافظ قرآن بننا اس ایج میں اتنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے بیٹا، بچپن میں بہت ذہن کچا ہوتا ہے، لیکن یہ سب دنیا دیکھ کے پھر بننا بہت بڑی بات۔ تو آپا یہ 4 سال شروع کے 5 سال اور پھر اگلے 4 سال جب ہم سوشل میڈیا پہ آئے اور ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے ادارے کے پیج سے ادارہ کیا کر رہا ہے وہ دکھایا۔ کسی کی شادی اگر کروا دی، کسی کا کوئی دل میں سوراخ، کوئی جلد کا مسئلہ وہ حل کروا دیا، یا کسی کو افطاری کرا دی۔ اس کے بعد اگر ہم ایک یا پہلے تو ہم 75 ڈبے بانٹتے تھے، آپ کو تو میں نے سارا بتایا، جن کو نہیں پتا مجھے سب یاد ہے، شروع کا بھی یاد ہے، جیسے ظفر عباس کے ساتھ ہم شروع میں یاد ہے سحری میں 4 اسکوٹر روک، نہیں جو سحری شروع کی تھی تو 6-7 لوگوں کو ہم نے روکا تو اسکوٹر یوں بھاگ رہے تھے کہ رات کے 3 بجے کوئی ڈاکے والے تو نہیں کھڑے ہوئے۔ ہم نے کہا سحری کرو، کہہ رہے ہیں اس وقت سحری کون، یہ تو کون کرتا ہے؟ وہ تمہارا بھی وہی تھا کہ وہ جو شروع میں تم نے کیا سٹارٹ۔ سوشل میڈیا کے وائس بھی ظفر عباس بھائی کا بہت بڑا حال ہے، بہت بڑا ہم پہ ایک وہ ہے، مطلب سمجھ لیں ایک سپورٹ ہے کہ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ آپ اپنا جو نیک کام کر رہے ہو وہ ادارے کے تھرو دکھا کے کس طرح لوگوں کو بتاؤ تاکہ لوگوں کے دل مطمئن ہو۔ مقصد کیا ہے کہ دل مطمئن ہو کہ میں نے اگر ایک ایکس اماؤنٹ دیا ہے، چاہے وہ زکوٰۃ کی مد میں کسی زکوٰۃ ایپلیکیبل فیملی پہ راشن جا رہا ہو، یا ان کا کوئی کیس حل ہو رہا ہو، یا روزگار لگ رہا ہو جس کا صدقہ جاریہ ملتا ہے لوگوں کو، یا وہ صاف پیسوں کی افطاری ہو، کیونکہ ہم زکوٰۃ آپ نے تو کتنا ٹائم گزارا ہے، ہم تو خود بھی کھاتے ہیں، تو جو صاف پیسے یہاں لگتے ہیں اور زکوٰۃ کے خیرات کے پیسے وہاں لگتے ہیں، تو وہ دیکھ کے جب لوگ آتے ہیں، اچھا آج رافع کر رہا ہے، اچھا آج اس کا فلاں دوست کر رہا ہے، ارے یہ تو میرا بھتیجا ہے، یہ تو میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، تو دل مطمئن ہوتا ہے۔ تو اگر یہ کرنا کسی کو شو لگتا ہے تو ہم شو کر رہے ہیں، شو کر رہے ہیں۔ پھر میں کہتی ہوں کہ وہ شو اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب لوگ دیکھیں گے، چاہے وہ غصے میں تمہاری تقلید کریں یا بحث میں کریں، کام بڑھے گا نا آپ کا۔ زیبا آپا ایک چھوٹا سا سوال ہے، جی میں شو کر رہا ہوں، میں نے 1 کے 10 دسترخوان کر دیے اللہ کی مدد سے، اپنے ڈونرز کی مدد سے، الحمدللہ، اس پہ جتنے لوگ کھانا کھا رہے ہیں، پیچھے میں نے شو کیا، ویڈیو لگائی، جو غلط کہہ سکتے ہیں لوگ، اس پہ کوئی وہ نہیں ہے، کسی ایک یتیم، کسی ایک بیوہ جس کے گھر راشن گیا، یا کسی ایک بھوکے کی، جی وہ تو دل سے دعا دیتا ہے نا، میں تو نہیں سامنے جا کے بولتا مجھے دعا دیں، اس نے مجھے دعا دے دی، میرے والدین کی، میرے گھر والوں کی، میرے دوستوں کی، ہماری ٹیم کی، وہ دعا اگر قبول ہو جائے تو زندگی بن گئی، زندگی بن گئی اور آخرت سنور گئی، زندگی بن گئی، آخرت سنور گئی۔ اس وقت فرح ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم فرح۔ ہیلو بطول، آپ کیسی ہیں؟
آج میں بس سب کے نام آگے پیچھے کر رہی ہوں بیٹا, معاف کرنا, نادرہ بنی ہوئی ہوں میں. جلدی بتاؤ. جی جی کوئی بات نہیں ہے. السلام علیکم آپا. وعلیکم السلام, کیسی ہو بتول, ٹھیک ہو؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک. کچھ بولنا چاہتی ہو بیٹا؟ جی آپا مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ سے میری بات ہو رہی ہے. بہت شکریہ میرا بچہ. آپ کے لیے دعا گو ہوں, اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے, الہی عمر آمین. آپ کی دراز کرے. الہی اور آمین. آپ کی پوری ٹیم کے لیے دعا گو ہوں, اللہ ماشاء پاک اللہ. آپ کو, آپ کی پوری ٹیم کو سلامت رکھے. بہت شکریہ. میں سب کی طرف سے وعلیکم السلام کروں گی, کیونکہ یہاں جو اندھیرے میں روشنی میں بیٹھے کام کر رہے ہیں سب کی گردنیں ہلی ہیں, اور یہ جو سلامتی ہوتی ہے نا بیٹا, یہ بہت بڑی چیز ہے. بہت شکریہ میرا بچہ, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. جی رافع, تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ جو آپ نے شروع کیا وہ کام بڑھ گیا ماشاءاللہ. اب کراچی نہیں, لاہور, اسلام آباد, فیصل آباد, کیسے بھاگتے دوڑتے ہو تم, ہمیں ملتے ہی نہیں ہو. تم تو وہ بن گئے ہو بالکل پنچھیوں کی طرح. کیسے اتنا بڑھایا تم نے بیٹا؟ آپا اس کو کہتے ہیں نا کہ کچھ چیزیں دماغ میں, دل میں انسان سوچتا ہے, اور کچھ چیزیں اوپر اللہ پلان کرتا ہے. گھر والوں نے بہت ساتھ دیا بیٹا. ایکسٹریم تھا, کہیں ڈاٹا سکھانے کے لیے اور کہیں اتنا پش کیا. جیسے کووڈ کے اندر 3-3.5 مہینے میں نہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کھانا کھاتا تھا. افطاری تو آج بھی نہیں کرتے, اور ہمیں کوئی اس چیز کا وہ نہیں ہے. ہم نہ افطاری نہ سحری ملتی. افطار پارٹی کیا ہوتی ہے ہمیں نہیں پتا, ہمیں صرف دسترخوان پتہ ہے, اور ہمیں لوگوں کی خدمت دل سے خدمت کرتا ہے. اور جو آپ نے بات کی کام کی, اس کے اندر بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ اللہ نے سلسلہ بڑھوایا, ٹیمیں جوڑی ساتھ. دیکھیں ایک بندہ کبھی کچھ نہیں کر سکتا. جیسے سپورٹس کی میں مثال دوں, سب کرکٹ دیکھتے ہیں, ابھی پی ایس ایل ہوا, فٹ بال دیکھتے ہیں. ایک بندہ اگر کچھ بھی جتوا سکتا ہوتا تو پھر ایسے کھیل ہی نہیں ہوتے. سپورٹس کا مطلب ہوتا ہے ٹیم ورک, جو کہ چیریٹی میں بھی یوز ہوتا ہے, کہ جتنے بڑے ادارے بھی کام کر رہے ہیں ان کے سربراہ نہیں کھڑے ہو کے سب کرتے. تو میں یا میری جو کور ٹیم ہے, جو ہم یہ چیز چلا رہے ہیں, ان کے ساتھ جو ہاتھ, ہمدرد ہاتھ کے جو مزید ہاتھ جڑ گئے ہیں, چاہے وہ فیصل آباد تک ہوں. اب میں آپ کو کل کی مثال دوں, کل ہم ایک چھوٹی سی ہم نے دعوت رکھی ہمارے ڈونرز اور ویل وشرز کے لیے, جو ہمیں بہت پروموٹ کرتے تھے, اور ان میں سے ایک بھائی ملتان سے آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے ہمارا چارٹ دیکھا, انہوں نے بولا یہ روٹی بینک آدھی قیمت پہ, یہ جو فلڈ ریلیف, ابھی نیا فلڈ وہاں پہ آیا ہے, اور آج ناران میں بھی نعوذ باللہ پھر وہاں ابھی تو آیا ہے, گوادر میں بھی تو بہت خطرناک. تو انہوں نے بولا ہم یہ دو چیزوں پہ, اسکول فیس کے اندر اور ہیلتھ میں ہمارے پاس ہاسپٹل ہے. تو ملتان اور اس کے قریبی, کیونکہ پنجاب کے جتنے بھی, جیسے سندھ کنیکٹڈ ہے, لوگ آتے ہیں گمبٹ لیور کا کروانے علاج, یا کراچی آتے ہیں جنا کس طرح, تو وہاں پہ ملتان, لاہور جو مین شہر ہے, وہاں سے قریبی گاؤں پنجاب کافی بڑا ہے. تو اس طرح لوگ جڑتے ہیں آپا, اللہ وسیلے بناتا ہے, اللہ اچھے نیک لوگ. آپ غلط کام کریں گی تو آپ کو غلط لوگ ملتے جائیں گے. اتنے بڑے ہو گئے ہو, تمہیں تو کاروبار بھی بابا کا اپنے سنبھالنا چاہیے. خفگی نہیں ہوتی, امی ابا ڈانٹتے نہیں ہیں کہ یار یہ تم کس کام میں لگ گئے ہو, اپنا بزنس سنبھالو؟ کیونکہ بیٹے ہو, بیٹوں کا تو یہی ہوتا ہے نا خواب باپ اور ماں کا, کہ یہ گھر کا بزنس بھی سنبھالیں. اس کو کیسے مینیج کرتے ہو بیٹا؟ آپا سمجھ لیں کہ شروع میں تو بالکل بچے تھے, تو اس کام میں اتنا لگ گئے تھے کہ آج اللہ نے الحمدللہ ایک ایسا سسٹم بنا دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے لائٹ جائے تو جنریٹر آٹو پہ ہو جاتا ہے. تو ہم ہماری زبان میں بولتے ہیں, ہم نے ہمارے دسترخوان, ہمارے آپریشن ایک طریقے مینیج کرنا پڑتا ہے, لیکن اس کو اس طرح آٹو پہ کر دیا کہ اب فون, ٹیکنالوجی کا دور ہے, سب فون پہ ہوتا ہے. اور ابھی فون آ گیا, اور فون, آپ پلیز کال لے لیں پہلے. السلام علیکم, کون بول رہا ہے؟ جی میرین بات کر رہی ہوں, تھوڑی دیر پہلے کال کی تھی, وہ کٹ گئی تھی, اس لیے تو بار بار کیوں کر رہی ہو میرین, کیا ہو گیا تمہیں, کیا چاہیے؟ سوال ہی میرا پورا نہیں ہوا تھا, آپ کال کٹ گئی تھی. بتاؤ کیا سوال ہے؟ جی سوال میرا یہی ہے, جس پہ آپ کا ابھی موضوع چل رہا ہے طلاق کے اوپر, تو اب یہ میرے ساتھ نا ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ میرے شوہر سے جب بھی کوئی چھوٹی موٹی ایسی لڑائی ہو جائے تو وہ مجھے بہت زیادہ تانے دیتے ہیں, میں تجھے چھوڑ دوں گا, میں تجھے طلاق دے دوں گا, یہ کر دوں گا, جہاں تجھے رہنا نہیں ہے. تو اس حوالے سے میں کچھ ایسا موضوع بتائیں مجھے کہ حال کہ میرے شوہر کو تھوڑی سی اکڑ آ جائے. میں تو علامہ صاحب سے پہلے میں جواب دوں گی, اس کان سے سن کے اس سے نکال دیا کرو. بولو یار یہ تو بولتا رہتا ہے, اس کو عادت ہے. وہ بیچارہ تمہیں ایویں تڑیاں دیتا ہے, توجہ چاہتا ہے اور کچھ نہیں ہے. ہوتے ہیں نا کچھ لوگ توجہ چاہنے والے. ٹھیک ہے بیٹا, اب علامہ صاحب. جی بالکل, اس میں ایسا ہی ہے کہ ان کی باتوں پر زیادہ کان نہ دھریں, بس سن کے نکالتی رہیں. باقی اگر ان کے کوئی تحفظات ہیں, ان کے کوئی حقوق میں اگر ان سے کوئی حق تلفی ہو رہی ہے تو اس طرف توجہ دیں, اور ان کی توجہ حاصل کریں. ٹھیک ہے, اگر وہ توجہ نہیں دے رہے, پیار محبت میں, خدمت میں,
تو آگے بڑھیں انشاءاللہ یہ سیٹ ہو جائیں گے. اور پھر ایک وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں, جب وہ کام سے آئے ہیں تو کم از کم 11 مرتبہ والقیت علیک محبت منی پڑھ لیا کریں, یا 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے ان کی طرف منہ کر کے پھونک دیا کریں, تو انشاءاللہ دل میں پیار محبت بڑھ جائے گا. بہت اچھے بیٹا, آپ نے سن لیا ہوگا. رافع, ٹیکنالوجی کی بات کی آپ نے کوئی؟ تو فون پہ الحمدللہ آپا جو ہے ساری چیزیں مینیج ہو رہی ہیں. اچھا. اور کام بھی اسی طرح ہو رہا ہے, اور الحمدللہ جس طرح آپ نے بات کی کہ گھر والوں کو بھی ناراض نہیں کرنا, تو صبح کا جو ٹائم ہے دوپہر تک وہ کاموں میں لگ جاتا ہے, کیونکہ رمضان میں جو ہے وہ بینکنگ اور نارمل چیزیں بھی شارٹ ہو جاتی ہے. 2-3 بجے تک ہم کام کرتے ہیں, 3:30-4 بجے ہمارا اسٹاف سب چلے جاتا ہے. وہاں سے گئے افطار پہ, افطار سے گئے راشن پہ, راشن سے پوری رات پھر آگے پیچھے سحری. تو بات یہ ہے کہ کتنے گھنٹے سوتے ہو؟ میں کبھی 2 گھنٹے, میکسیمم 6 گھنٹے بس. تو نہیں آپا, یہ چیز جو ہے نا کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھتا ہے. آج کے نوجوان کو کیا کہو گے؟ تم ریپریزنٹ کر رہے ہو اس وقت پاکستان کے, تم نمائندے ہو, اور تم نے جب بات کی تھی فون پہ تو میں مجھے جو آپ کو دعوت دی یہاں آؤ, تو یہ بتاؤ کہ کیا کرنا چاہیے پاکستان کے بیٹوں کو, کیونکہ آج کے بیٹے سے ہمیں اتنی امید ہے کہ آج کے بیٹے بہت سمجھدار ہیں, بہت اچھے کام کر رہے ہیں, اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ پچھلے بیٹے ایسے تھے ان کے پاس اتنی اویئرنس نہیں تھی, یہ فون نہیں تھے, اتنی باتیں نہیں تھی. آج آپ لوگ بہت اسمارٹ بیٹے ہو. آپا اس کا مختصر سا جواب یہ دوں گا کہ اگر قائد اعظم محمد علی جناح, کیونکہ آج 23 مارچ بھی ہے تو ایک ریزولوشن ڈے ہے, اگر وہ کسی بھی کام میں ہمت ہار دیتے تو آج ہمارا اپنا پاکستان نہیں ہوتا. کیا بات. تو کچھ بھی شروع کریں, چاہے اس کو نام دیں نہ دیں, پرائیویٹلی کریں, رجسٹر کر کے کریں, ہر اچھے کام میں مشکلات اور رکاوٹیں آتی ہیں. تو جب شروع کریں تو یہ آپ اپنی امید رکھ کے کریں کہ جو مشکل آئے گی میں اس کا سامنا کروں گا. اور جو ینگ ہمارے 16-17 سال کے بچے جو ہیں, کیونکہ ہم ایک اسٹوڈنٹ رن این جی او ہیں, ہم بڑے تھوڑے گریجویٹ ہو کے نکل گئے. حذیفہ ایک بچہ ہے 18 سال کا, آپا وہ بچہ ہے, اس کو میں لا نہیں سکا. آپا وہ بچہ جو ہے نا, میں کہتا ہوں وہ 28 سال سے بڑوں سے بھی بڑا کام کر رہا ہے. ماشاءاللہ, بڑے چھوٹے ہر کوئی اس کی عزت کرتا ہے, وہ بھاگ دوڑ کرتا ہے, ہر چیز. کاش میں اس کو لے کے آ پاتا. تو وہ لا لیں گے اس کو. بالکل, وہ بچہ ہمارے ادارے کی ایک ایسی مثال ہے کہ اس نے ہمیں ایک ہمیں بوسٹ دیا ہے کہ رافع بھائی میں ہوں اور میرے آگے اور بھی بچے تیار ہیں. اور یہ بچے وہ بچے, میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ آپا اے سی کے کمروں سے نکل کے اے سی کی گاڑیوں میں بیٹھ کے اے سی کے اسکول یا دفتروں میں جاتے ہیں, تو انہوں نے وہ گرمی, وہ تپش, وہ بھوک کبھی نہیں دیکھی, پھر بھی ہر افطاری باہر کرنا, خود راشن پیک کرنا. یہ ایک بہت بڑی مثال ہے کہ بھائی آپ نیک کام شروع کریں تو اس میں رکاوٹیں آئیں گی, اور آپ کوشش کریں کہ قافلہ بنائیں, سیلفش نہ ہو. میں چاہتا ہوں میرے ادارے کا ہر لڑکا اپنے اپنے طور پہ کام کرے, چاہے وہ بیہائنڈ دا سینز ہو. اب تو ہم چاہتے ہیں کہ اب جیسے آپ نے مجھے اکثر ویڈیوز میں دیکھا ہوگا, اب تو ہم نے 4-6 لڑکے تیار کر دیے جو ایک وقت پہ 4-6 دسترخوانوں سے ایٹ اے ٹائم ہمیں اپڈیٹ دے رہے ہوتے, تاکہ لوگ دیکھیں کہ ہاں بھائی واقعی ان کے اتنے دسترخوان لگے. اب آپ مجھے ایک پیکیج بھیجنا, پھر میں نے وہ پیکیج دکھانا ہے انشاءاللہ. میں بہت شکر گزار ہوں رافع, تم نے اتنے کم وقت میں ہمیں اتنی تفصیل سے بتایا, اور تمہارے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت تمہیں ترقی اور عزت کی مینار پہ لے جائے. تم وہ بیٹے ہو جس پہ پاکستان فخر کر رہا ہے اور کرتا رہے, اور اللہ کرے تم جیسے اور بیٹے پیدا ہوتا رہے, جیسے کہ پاکستان میں بہت بچے کام کر رہے ہیں. اور میں دیکھتی ہوں, اور میں اگر ان کے دسترخوانوں پہ جاتی ہوں, آپ یقین کریں بغیر بلائے اچانک چلی جاتی ہوں, اور وہ مجھے یوں دیکھتے ہیں, حیران ہو جاتے ہیں کہ آپ کیسے آ گئیں. تو میں کہتی ہوں کہ تم لوگ اتنا اچھا کام کر رہے ہو, تو ایک ماں یا ایک بڑی بہن تم لوگ کو سلام کرنے آئی ہوئی ہے. تو ناظرین, یہی ساری باتیں ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں. پروگرام جو ہے وہ پھر وہی کہ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت, اور ہمیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کل آنا ہے تو آج جانا بھی ہے. یہی زندگی کے اصول ہیں. جب ہماری رخصتی ہے تو ہے, اگر اللہ رب العزت نے وقت دیا اور زندگی باقی رہی تو کل پھر ہم آپ کو K21 کی اسکرین پہ نظر آئیں گے. اس وقت میں آپ سے اجازت لینا چاہ رہی ہوں, لیکن اپنی ان چھوٹی بہنوں کے ساتھ پروگرام کے اختتام آپ کے ساتھ کروں گی, اور اجازت لینے سے پہلے آپ سے کہوں گی کہ آپ بھی اپنے گھر میں درود و پاک کی محفلیں کریں, ہمارے ساتھ آپ بھی شامل ہوں, پڑھیں. بسم اللہ, میں آپ کی جانب بڑھ رہی ہوں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب
وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، سرکار دو جہان پر، ہاں سرکار دو جہان پر ہم سب کا درود ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجے اگر سلام تو، ہاں بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اور بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد.